الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. کبھی ایک سوال پہ غور کریں کہ درد کیوں ہوتا ہے، دکھ کیوں ہوتا ہے؟ درد آسمانوں سے آتا ہے اور دکھ آسمانوں سے آتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ جل شانہ کے امر کے بغیر نہ اتری ہے نہ آتی ہے، پھر آخر آتا کیوں ہے؟ درد، دکھ، غم، مشکل، پریشانیاں، مشکلات کیوں آتے ہیں؟ درد اور دکھ آتے اس لیے ہیں کہ ہم دعا کی طرف متوجہ ہوں، اور دعا ہے غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر، غفلت کے لمحوں کو چھوڑ کر اس کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونے کا نام دعا ہے. وہ لمحے جن لمحوں میں اسے بھول گئے تھے جسے ہر پل یاد رکھنا تھا، وہ لمحے کہ اسے بھول گئے تھے جسے ہر پل ہمیں بھولنا ہی نہیں تھا. بس ان لمحات کو واپس لانے کے لیے درد دیا جاتا ہے، ان لمحات کو واپس لانے کے لیے دکھ دیا جاتا ہے، اور ان لمحات کو واپس لانے کے لیے غم دیا جاتا ہے. اور دیا جاتا ہے اس لیے کہ آ جائے، دیا جاتا ہے غم اس لیے کہ آ جائے، پلٹ آئے. ہمارا تھا چھوڑ گیا، اب واپس آ جائے. ورنہ اللہ بندے کا دشمن نہیں ہے، اللہ پاک اپنے بندے کا، اللہ اپنے بنائی ہوئی مخلوق کا دوست ہے. اور وہ ایسا دوست ہے جو کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ کسی بندے سے محبت کرتا ہوں. اور وہ ایسا دوست ہے جو اگر مظلوم کافر ہے اور رب کو نہ ماننے والا ہے تو اس کی فریاد پہ بھی لبیک کی آواز اوپر سے آ کے مدد اتر آتی ہے. وہ ایسا ہے. تو وہ اپنے بندے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے، تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دعا، تنہائیوں میں بیٹھ کے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دعا. یہ اس لیے دی ہے کہ اس کو یاد کر لے، تو اس کے قریب ہو جا، اس کو اپنا قرب، اس سے اپنا قرب لے لے، اس سے اپنی محبت لے لے. دعا اس لیے دی جاتی ہے، درد اس لیے دیا جاتا ہے کہ دعا کے لیے، اور دعا اس لیے دی جاتی ہے میرے قریب آ جا، میرا ہے دور نہ رہے. آپ ایک چیز محسوس کریں، اپنی دعا کے بعد اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کو اپنے غم سنایا کریں چلتے پھرتے، اللہ پاک کو اپنا غم سنایا کریں اٹھتے بیٹھتے، اور اللہ پاک سے باتیں کیا کریں اپنی مشغولیت کے دوران. باتیں کیا کریں، اس کو اپنا غم سنایا کریں، اس کو اپنا درد سنایا کریں، اس کو اپنا دکھ سنایا کریں. یہ دعا ہے. بعض اوقات ایک مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں، سدا یاد رکھیے گا، انسان کی توجہ اپنی مادری زبان جو اس کی زبان ہے اس میں دعا کرنے میں زیادہ بنتی ہے.
کہ اس کی مدر ٹنگ ہے، جو اس کی اپنی زبان ہے، اس میں دعا کرتے ہوئے بعض اوقات توجہ بن جاتی ہے۔ اپنے لفظوں میں اللہ پاک سے فریاد کرنا، اپنے لفظوں میں اللہ سے باتیں کرنا، کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کا قرب اگر تیرے اپنے لفظوں میں مل جائے تو اس قرب کو پا کے پھر مسنون دعاؤں کی طرف آ جا، اور اگر تجھے مسنون دعاؤں میں توجہ مل جاتی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں۔ جو لفظوں میں طاقت، جو الفاظ میں تاثیر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے میں ہے، وہ کسی میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جو لفظ نکلے ہیں وہ موتی اور نور سے کہیں زیادہ ہیں۔ دکھ کو سامنے دیکھ کے نا، دکھ کو سامنے دیکھ کے کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ فوراً ہماری نظر اس بات پہ جائے کہ دکھ آیا اس لیے ہے کہ میری اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ سمجھانے بتانے آیا ہے کہ دیکھ اللہ ہے اور تو اس کو بھول گیا تھا، اب دکھ تجھے اللہ کا قرب دینے آیا ہے۔ اور ایک نشانی بتا دوں، جس کو دکھ ملے، جس کو تکلیف ملے اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات کے قریب ہو جائے، سمجھ لے کہ یہ آزمائش تھی، اور جس کو دکھ ملے اور تکلیف ملے اور وہ اللہ کی ذات سے دور ہو جائے، اللہ کی ذات سے دور ہو جائے، تو سمجھ لے کہ اس کو گناہوں کی پاداش میں یہ کچھ ہوا ہے کہ اس کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ پہاڑ بھی اس پہ اگر ٹوٹ جائیں تو تھوڑے ہیں۔ دکھ ملنا کوئی جرم نہیں ہے، انبیاء کو ملے اور سارے نبیوں کو ملے۔ دنیا کے سب سے محبوب ترین مخلوق، سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ کے نبی ہوتے تھے، اور پھر اللہ کے نبیوں میں سب سے محبوب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور میرے آقا کو، مدینے والے کو کتنے دکھ ملے، کتنے غم ملے۔ میں آج ایک جگہ عیادت کرنے گیا، وہ اپنی سچی زبانوں سے اپنا دکھ بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دکھ بہت زیادہ، اور میں انہیں تسلیاں دے رہا تھا اور دل سے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو، آپ کو جو دکھ ملا ہے نا، آپ کو جو دکھ ملا ہے یہ آپ کی آخرت میں اتنے درجات کو بلند کرا رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں، ساری زندگی کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ سکھی گزرا ہو، اپنوں کا دکھ پہلے اور غیروں کا دکھ بعد میں، اور پھر اپنوں کے لیے رزق تھوڑا مانگ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ میرے اہل بیت کو رزق تھوڑا عطا فرما۔ حدیث کا مفہوم ہے، دعا ہے، اپنے اہل بیت کے لیے رزق تھوڑا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان پہ دولت مال چیزوں کی بارش ہو جائے اور اللہ کی ذات عالی سے غافل نہ ہو جائیں۔ غم آئے، زندگی میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں اللہ کے حبیب کو، اور پھر صحابہ کرام کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں ساری آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، غم آئے اور تکلیفیں آئیں، اور ان غم میں آسمان پہ نظر اٹھا کے یہ کہنے لگے کہ اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں تو اس پہ راضی ہوں، راضیتم مرضیہ۔ قیامت کے دن پھر اس راضی ہونے پہ یہ بات آئے گی۔ بچے نے پانی مانگا ہے اور بچے کو سنسناتا ہوا ہے کہ تیر اس کے حلق میں اتر گیا اور خون کا فوارہ نکلا، اور ہاتھوں میں خون لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف ایسے دیکھا ہے کہ الہی اگر تو حسین سے اس پہ راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ معصوم بچہ پانی کا پیاسا تھا۔ دکھ تو قریب کرنے کے لیے آتے ہیں،
ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرا ایک پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، بہت دکھ دیے ہیں، کیا اللہ کی لاٹھی اس پہ نہیں برستی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو چونکہ جانتا ہوں اس لیے میں اس کے بارے میں تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ کی لاٹھی برس چکی ہے۔ حضرت مجھے تو وہ سکھ میں نظر آ رہا، کہاں سکھ میں نظر آ رہا؟ فرمایا تو اس بات پہ مطمئن نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے تیرے اوپر آخرت کو کھول دیا اور اس کے اوپر دنیا کو کھول دیا اور آخرت سے اس کو محروم کر دیا، اس سے بڑی لاٹھی کیا ہو گئی؟ تیرے اوپر آخرت کو کھول دیا ہے اور اس کے اوپر دنیا کھول دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسی کے دل میں آتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا کہیں بسیرا نہیں، مومن کا دل ہے، اور جس کے دل پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہیں بسیرا کرتا ہے اور وہیں آتا ہے، وہیں آتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، گھر گئے تو بچے ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ رہے اور خوش ہو رہے، تو پوچھا کیا ہوا اپنی اہلیہ سے؟ کہا 3 دن کا فاقہ ہے۔ میں نے بچوں کو کہا کہ بیٹا آج وہ مہمان آیا جو مدینے والے کے گھر مہینوں رہتا تھا۔ بچوں کو جب یہ فوائد فضائل بتائے تو بچے خوش ہو رہے ہیں کہ 3 دن کا فاقہ ہمارے پاس دکھوں کے ساتھ آ گیا ہے۔ دکھ تو قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور میں صبح جن کو تسلیاں دے رہا تھا وہ اعمال میں لگے ہوئے، میں نے کہا یہ قریب ہیں، یہ آزمائش ہے ان کے اوپر۔ قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، دور کرنے کے لیے کہاں آتے ہیں؟ اور اگر تو دکھ کے ساتھ اللہ جل شانہ سے دور ہو گیا اور تیری نظر اللہ کی ذات پہ ہٹ گئی اور تیرا تعلق اللہ کی محبت سے ہٹ گیا، سمجھ لے پھر تیرے اوپر کوئی عذاب آ گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ دور بھی کر دیا اور دروازے بھی بند کر دیے کہ قریب آ کے توبہ بھی نہ کر سکے۔ ایک دور کر دیا۔ دکھ سے مراد نعمتیں کا چھن جانا ہے نا۔ کسی سے بیماری آئی تو اس سے صحت کی نعمت چھن گئی، اور کسی کو بے روزگاری ملی تو رزق کی نعمت چھن گئی، اور کسی کو تکلیف آئی تو سکھ کی نعمت چھن گئی، اور کسی سے راحت گئی تو سکون کی نعمت چھن گئی، اور کسی سے اگر معاشی تنگ دستی آئی تو مال کی فراوانی کی نعمت اللہ جل شانہ نے دی تھی وہ چھن گئی۔ اب وہ نعمتیں اللہ پاک نے لے لی اور لے کے پھر دروازے بند کر دیے۔ باپ نے آنکھ بھی کر دیا، آنکھ کرنے کے بعد کہا کہ اسے میرے منہ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے نہ لاؤ، میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جائیداد سے آنکھ کر دیا، آنکھوں کے سامنے بھی نہ لاؤ، اس کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہ مجھے اس کو دیکھنے سے غصہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر تکلیفیں آئیں اور مصیبتیں آئیں اور پریشانیاں آئیں اور اس کا رجوع اللہ کی ذات کی طرف نہیں گیا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ہم اللہ کی طرف اور رجوع کریں گے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور رجوع کریں گے۔ اگر یہ چیزیں اس کے پر آ گئی ہیں تو سمجھ لی اللہ کا دوست ہے، اور اگر تکلیف آئی اور تکلیف آنے کے باوجود اس کا رجوع اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہوا، سمجھ لی اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن ہے۔ صحابہ کرام پہ اتنی تکلیفیں آئیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کا عزم دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں کہ گھر کے اندر کا نظام سارا ختم ہو گیا، اور اللہ کے حبیب کے ساتھ تعلق کا یہ انتہا ہے کہ قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری ہے نا کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے ہدیہ نہیں کر دو گے اس وقت تک اللہ کے محبوب بن نہیں سکتے۔ ہاں یہ آیت اتری، بس اصل میں نا تاجر انتظار میں ہوتا ہے کہ کب مال اور تجارت کے بڑھنے کا وقت ہے اور مجھے نفع ملے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا
مما تحب. یہ آیت ایسے اتری ہے صحابہ کرام دوڑ پڑے. ایک صحابی کو ایک لونڈی بہت زیادہ پسند تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اللہ کی محبت کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں. اور ایک صحابی ہے وہ دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مجھے ایک باغ بہت زیادہ پسند ہے. میرا ایک باغ ہے جو مدینے کے وسط میں ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند باغ ہے. اتنا پسند ہے باغ اور گھنا باغ ہے اور اس باغ کے اندر فصلیں ہی فصلیں ہیں اور میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں. اس باغ کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. آپ جو چاہیں اس کو کر دیں کہ میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا. اور پھر گئے اور باہر ہی کھڑے ہوئے. ان کے اہل و عیال سمر کے دنوں میں اس وقت سمر لگا ہوا تھا. کھجوریں لدی ہوئی تھیں, لگی بھی ہوئی تھی اور لدی بھی ہوئی تھی. اور وہ بیوی بچوں کو باغ کے اندر منتقل کر دیتے تھے سمر اٹھانے کے لیے, فصل اٹھانے کے لیے, پھل اٹھانے کے لیے. اندر نہیں گئے. ان دنوں میں بیوی بچے وہیں باغ میں شفٹ تھے, وہاں جو انہوں نے رہائش بنائی ہوئی تھی, جو ان کا فارم ہاؤس تھا, فارم ہاؤس کے باہر رہے, اندر نہیں گئے. اور اندر سے باہر سے آواز دی کہ یہ باغ میں نے اللہ کے لیے دے دیا ہے, آؤ باہر آؤ, یہ ہمارا نہیں ہے, میں نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں دے دیا. اور بیوی بھی اللہ والی تھی, اس کو اللہ کا تعلق ملا ہوا تھا. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ اولاد کے لیے کچھ نہ سوچا, کہنے لگا مرحبا مرحبا, واہ سبحان اللہ, بہت اچھا سودا کیا. ایسا سودا کیا کہ جس کے اندر گھاٹا ہے ہی نہیں. دکھ تو آتی اللہ والوں کو ہیں اور تکلیفیں تو اپنے محبوبوں کو ہیں. اور میں جس دن ازل کے اندر اللہ جل شانہ نے سارے نظام کو بنایا, تو اللہ جل شانہ نے سارے نظام کو, کائنات کو جب بنایا, ایک سفید رنگ کا بادل اٹھا. اللہ پاک نے فرمایا چھا جاؤ اور نعمتیں برساؤ اور میرے سارے دشمنوں کو مالا مال کر دو. اور وہ بادل اٹھا اور اس نے ساری نعمتیں برسائیں اور اتنی برسائیں کہ اللہ کے دشمنوں کو مالا مال کر دیا. ایک سیاہ رنگ کا بادل اٹھا اور اللہ پاک نے فرمایا چھا جاؤ اور اس میں تکلیفیں آئیں اور میرے دوستوں کو, میرے محبوبوں کو, جن سے میری محبت ہے, ان کو تکلیف دو. اور وہ بادل چھایا اور اس میں دکھ اور تکلیفیں آئیں. جو اللہ کے دوست تھے, جو اللہ کے محبوب تھے, جن کو اللہ کا قرب تھا, ان پہ وہ تکلیفیں آئیں. اور فرمایا قیامت کے دن سفید بادل والے بھی آئیں گے, سیاہ بادل والے بھی آئیں گے, اور اس دن ایک آیت ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گی. اور وہ آیت کیا ہوگی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں, میرے دوست علیحدہ ہو جائیں, میرے دشمن علیحدہ ہو جائیں, اور وہ ایک پل میں علیحدہ ہو جائیں گے. دکھ تو آتے ہی تجھے اللہ کی محبت کو دلانے کے لیے ہیں. ہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان دکھوں میں تو اس کی ذات کی طرف کتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے. دکھ دعا کے لیے, درد دعا کے لیے, اور دعا اللہ کی یاد کو متوجہ کرنے کے لیے, اللہ کی یاد کی طرف دھیان بڑھانے کے لیے, اور اللہ کی یاد کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے دعا آتی اس لیے ہے. ایک کتاب ہے دی ہیلنگ ورڈز, دی ہیلنگ ورڈز. آپ ہیلنگ انگلش کا لفظ ہے, زخم کے بھرنے کو, کسی چیز کے بھرنے کو, یا اس طرح کے الفاظ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس نے کہا یہ آپ کا جو زخم ہے وہ ہیل ہو گیا ہے. سائنس نے ایک بہت بڑے سائنسدان نے یہ کتاب لکھی ہے, پڑھنے کی ہے. اس کتاب میں انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ ساری یہی باتیں لکھی ہیں. بھئی یہاں کوئی بندہ نہیں بیٹھا, جو آتے ہیں یہاں بیٹھ رہے ہیں, کوئی ذمہ دار نہیں بیٹھا. میرے احباب انتظام پورا نہیں کرتے, پھر اس دوران مجھے بولنا پڑتا, سارے مضامین مجھ سے چلے جاتے ہیں. تحقیق کی ہے, اپنی سالہ سال کی زندگی کا نچوڑ لکھا ہے. اور وہ نچوڑ کیا لکھا ہے آپ حیران ہوں گے. اس نے لکھا ہے, غور سے سنیے گا, اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زخم ہرے نہ رہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زخم ہمیشہ ختم ہو جائیں, تو آپ اللہ پاک سے راز و نیاز کریں اور وہ ورڈز
وہ الفاظ، وہ زندگی کے لفظ جن میں اللہ کی محبت آ کے تمہارے دل کے اندر رس بچ جائے، ان لفظوں کو اپنی زندگی کا ذریعہ بنا لے. یقین جانیے. اور پھر اس نے عجیب بات لکھی. یہ بات ابھی 2-4 دن پہلے میری نظروں سے گزری ہے، 2-4 دن پہلے، بلکہ اس سے بھی کم. عجیب بات لکھی کہ اگر آپ مضطر زیادہ ہوں، یعنی پریشان زیادہ ہوں اور دکھی زیادہ ہوں، تو پھر بچوں کو نا، بچوں سے ہیلپ لیں دعا کے لیے. پھر اس نے ایک واقعہ لکھا. کہنے لگے کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی بھی تکلیف ہے، آپ کے جسم پہ کوئی بھی تکلیف ہے، آپ دعا کریں اور سچے دل سے دعا کرنا. اور پھر اس انگریز نے جو بات اگلی لکھی ہے وہ اس سے بڑی قیمتی ہے اور سدا یاد رکھیے گا. کہنے لگے سچے دل سے دعا کرنے کے بعد دعا پہ یقین کرنا. بے یقینی دعا کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے. بے یقینی دعاؤں کو ہواؤں میں تحلیل کر دیتی ہے. بے یقینی دعا کو ہواؤں میں اڑا دیتی ہے. بے یقینی اللہ کی مدد کو ختم کر کے ہٹا دیتی ہے. بے یقینی اللہ کی طاقت اور قوت جو تیرے قریب آنے والی تھی اس کو ختم کر کے اس کو بالکل مسمار کر دیتی ہے. اور یقین ان پڑھ لوگ مجھے ملتے ہیں، ان پڑھ لوگ، اور ان کے پاس بعض مسنون دعائیں ہوتی ہیں یا قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں. صحرا کے اندر مجھے ایک تائب ڈاکو ملا، اس نے فقیر کے ہاتھ پہ توبہ کی. بہت بڑی عمر کا آدمی اور بہت طاقتور آدمی، لاہور کے وہ طاقتور اگر جوان 4-5-6 اس کے اوپر چھوڑ دیے جائیں تو اٹھا کے پرے پھینکتے. 80 سال کے قریب جا رہا بندہ. وہ قرآن پاک کی اس نے آیت پڑھی، قرآن پاک کی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، یہ قرآن پاک کی آیت اس نے پڑھی. اس کو اس آیت پہ یقین تھا اور وہ آیت پڑھ بھی اپنے ہی انداز میں رہا تھا. کوئی نہ زیر نہ زبر، کوئی پتہ نہیں قرآن پڑھ رہا ہے یا مارواڑی زبان بول رہا ہے. ان کی زبان مارواڑی، وہ کیا بول رہا ہے کوئی خبر نہیں. لیکن اس کے اندر جس چیز کا مزہ آیا نا، اس کے یقین کا مزہ آیا. ہاں یہ بات ہے، اس کے یقین کا مزہ آیا. اس کا یقین اتنا طاقتور تھا کہ اس کے یقین نے مجھے بتایا اس کے لفظ تو کمزور ہیں، اس کا یقین طاقتور ہے. ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے بھائی یقین بڑا یا پیر بڑا. پھر کہنے لگے ایک پیر صاحب تھے مجھ جیسے بیچارے، نہ دین کی خبر، نہ اعمال کی خبر، نہ اخلاق کی خبر، نہ اللہ کے تعلق کی خبر، نہ اللہ کی محبت کی خبر، کوئی خبر نہیں. ان کا ارد گرد سارا کا سارا شرک اور شرک تھا، کوئی اللہ رسول کی کوئی بات تھی نہیں. ایک گھرانہ تھا، اس کو اس پیر صاحب پہ یقین تھا، اور ایسا یقین تھا وہ کہتے تھے کہ پیر صاحب کا جھوٹا ہم پی لیتے ہیں ہمارے سب دکھ ٹل جاتے ہیں. ایسا یقین تھا اور واقعی ٹل جاتے تھے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات ضمناً یاد آئی. ایک دفعہ فرمایا دیکھ تو میرے ساتھ چل رہا، مجھے فرمایا میرے ساتھ چل رہا، یقین سے چلنا ورنہ وقت ضائع کرے گا. کہیں تجھے گردش ایام، حالات زمانہ، تصورات اور خیالات، دنیا کی گھومتی ہوئی لفظ اور چیزیں تجھے بے یقینی کا شکار نہ کر دیں. پھر چلتا بھی رہے گا اور یقین کی دنیا کو کھو دے گا اور ضائع کر بیٹھے گا. پھر فرمایا دیکھ قریش مکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے لیکن ان کے اندر یقین نہیں تھا. بے یقینی کی مار کھا گئے. کوئی ابو لہب بن گیا، کوئی ابو جہل بن گیا. صرف بے یقینی کی مار کھا گئے، بے یقینی کی مار کھا گئے. الفاظ طاقت رکھتے ہیں اور جو دعاؤں کے الفاظ ہیں ان میں تاثیر ہے. اور میرے رب کو مطلوب یہی ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کے آئے، بس
اصل مطلوب یہی ہے کہ میرا بندہ آئے میری طرف، اپنے لفظوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے، اپنی کیفیات کے ذریعے آئے صحیح، اور اس کی ان اداؤں کے اندر معصومیت ہو، بناوٹ نہ ہو، معصومیت ہو، بناوٹ نہ ہو. یہ سدا یاد رکھیے گا بات. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ نہ جانتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا تھا، نہ جانتے ہوئے، اسے پتہ نہیں تھا یہ شرک تھا. کیا شرک کر رہا تھا؟ اللہ میں تجھے دودھ پلاؤں، اللہ تیرے سر سے جوئیں نکالوں، اللہ تجھے ان میں سے سب سے اچھی بکری کا دودھ پلاؤں، اللہ تو عرصہ دراز سے تجھے کسی نے نہلایا نہیں ہوگا، پھر میں تجھے نہلاؤں، پھر تجھے اچھے کپڑے پہناؤں، پھر تجھے میں سرما لگاؤں. سارا شرک. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے کیا؟ نہ جانتے ہوئے کر رہا، جانتے ہوئے نہیں. یہ ساری کہانی اللہ سے بیٹھا باتیں کر رہا ایک چرواہا، اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے اور اسے ڈانٹ دیا اور وہ چپ ہو گیا، اللہ کے نبی کی بات پہ سہم گیا. تو اللہ پاک جل شانہ نے موسیٰ سے پوچھا، انویسٹیگیشن ہو گئی کہ میرا ایک بندہ مجھ سے راز و نیاز کر رہا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا. وہ کریم چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح، اس کی طرف توجہ کر تو صحیح. خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میری طرف ایک قدم ایک بالش چلتا ہے میں ایک بہا آتا ہوں، اور جو چل کے آتا ہے اللہ کہتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. اور جب بندہ دوڑ کے آتا ہے نا اللہ کی ذات کی طرف، اور دوڑ کے آنے کے بعد پھر جب واپس جاتا ہے میرا اللہ چل کے اس کے پیچھے جاتا ہے، اور پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے آگے سے مڑ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے بڑا کوئی کریم تجھے کہیں ملے گا مجھے چھوڑ کے جا رہا. کیسی عجیب بات ہے، مجھ سے بڑا کوئی کریم تجھے ملے گا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا. اور جب بہت عرصہ جفا کرنے کے بعد، بے وفائیاں کرنے کے بعد، سارے دکھ دینے کے بعد، اور سارے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر جب لوٹ آتا ہے، پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں نافرمان بچے کو گود میں لے کے اس کو ماتھے پہ چوم بھی رہی اور کہہ رہی ماں غرک بربک الکریم، کہ میرے بندے اس میں شکوہ بھی ہے، اس میں شکوہ بھی ہے اور پیار بھی ہے. اس قرآن کی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، پیار بھی دیتی ہے ماں اس کے پیشانی پہ اور کہتی ہے میرے بیٹے ماں سے بڑھ کے تجھے کون محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے دینے والا ہے، تو ماں کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. دعاؤں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں. پوری دنیا دعاؤں پہ آ رہی ہے، ساری پیراسائیکالوجی کی سائنس اور سارے یہ ایسٹرل ورلڈ کو جاننے والے، اس دنیا کی طرف آنے والے اور ساری روحانیت کی طرف پڑھنے والے دعاؤں کی طرف آ رہے ہیں، مراقبے کی طرف آ رہے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اور اپنے دل کو تنہائیوں میں ڈال کے، چاہے کہ وہ دکان میں بیٹھا ہے، دفتر میں، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو یاد. ساری دنیا اس طرف آ رہی ہے، ہم کیوں نہ جائیں؟ اپنے غموں کو اللہ کو سناؤ، اپنے دکھ اللہ جل شانہ کو بتاؤ اور اللہ سے عرض کرو کہ اللہ یہ میرے غم ہیں تو کر دے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حبشی کو دیکھا کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے عرض کر رہا کہ اللہ یہ کر دے، جو بھی کرنا تھا اللہ یہ کر دے، اور پھر کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ کر دے، پھر کہہ رہا تھا اللہ یہ کر دے، کہتا اچھا نہیں کرتا، پھر خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہتے اچھا اب تو کر دے. کہنے لگے میں اس کی ان اداؤں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا، میں دیکھتا رہا، میں نے کہا یہ اللہ سے باتیں کر رہا، اور میرے اندر ایک اللہ نے آواز ڈالی کہ میں نے اس کو دے دیا اور کر دیا. آپ یقین نہیں کر سکتے، میں آپ کو کیسی کیفیتیں بتاؤں. دکھی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں آپ کو اپنی داستانیں کیا سناؤں، میرے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں. ابھی پشاور کے سفر میں
ہمارے ایک مخلص ساتھی ہیں سلمان صاحب، ان کے ہاں قیام تھا رات کا. ایک کمرے میں میرے لیے قیام تھا، ایک میں کچھ میرے ساتھ احباب تھے ان کے لیے. میں رات کو لیٹا، میری چاہت تھی کہ میں جلدی لیٹ جاؤں. صبح مریضوں کو دیکھنا ہے، بہت لمبی قطار لائن. میں لیٹا تو لیٹ نیند نہ آئی. کچھ ذکر اذکار جو بھی تھے، میں نے خوشبو محسوس کی بہت زیادہ. میں نے کہا شاید میری عطر کی شیشی جس سفر میں میرے ساتھ رہتی ہے وہ بیگ میں الٹی ہو گئی ہے، اتنی پھیلی ہے، اس کی خوشبو آئی. میں نے اٹھ کے بیگ کو کھولا، اس میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی. کمرے میں ایک روشنی کی کیفیت بھی تھی. میں پھر لیٹ گیا اور ذکر کرتا رہا. اب میرے دل میں اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سجھا دے یہ ہے کیا. اس گھر میں ایک بڑی بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی زندہ. سلمان صاحب کی ماں تھی جو کہ 90 کے قریب پہنچ چکی تھی. ہڈیوں کا ایک چھوٹا سا جسم. میں ان سے ملا. ان کے اندر ایک وہم پڑ گیا بس کہ کوئی بچہ ہے میرے پاؤں کے قریب پڑا ہوا ہے، وہ گر جائے گا. ہم کھانا کھا رہے تھے تو سلمان بیٹا کہا. بیٹا بھی 50 سے نکل گیا. جی اماں. وہ بچہ کہنے لگا اماں جی بچہ میں نے اٹھا لیا. دوسری دفعہ پھر ہم بیٹھے تھے تو کہنے لگا وہ چارپائی کے ادھر گر گیا. جب انہوں نے کہا نا اٹھا لیا، انہیں سکون آ گیا. پاؤں کی طرف بچہ پڑا ہے. ساری عمر بچوں کی خدمت کر کر کے پال پال کے وہ مائیں تو اس وقت بھی کہتی ہیں جب ان کا جسم موت کے قریب ہے. ایسے شخص کے بارے میں حدیث ہے جب بندہ 80 سال سے نکل جاتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا قیدی ہے. قیدی ہے نا، روح اٹکی ہوئی ہے، قیدی ہے. مجھے اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ اس نیک جسم کی وجہ سے ان بوڑھی بوسیدہ ہڈیوں کے نور آ رہا ہے اور خوشبو یہاں سے آ رہی ہے، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. ساری رات انہی کفکت میں کشمکش میں گزری. صبح کچھ تہجد کے نفل، کچھ اعمال، کچھ کرتے کرتے نا بیڈ کے ساتھ میں نے مصلی بچھایا ہوا تھا جائے نماز. ایسے جو لگا مجھے نیند آ گئی. 4:30 بجے فجر کی نماز پڑھنی تھی. اب یہ میرے حضرات جو ہیں مصلی بچھائے جہاں نماز بچھا کے انتظار کر رہے کہ ابھی آئے گا جماعت کرائیں گے. مجھے کوئی سدھ ہی نہیں ہے. اچانک میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی آواز آئی کہ طارق ابھی تک تم نے سلام نہیں پھیرا. تو نے ایک دم میری آنکھ کھلی تو چڑیوں کی آواز. اوہو. میں نے کہا حضرت پھر خیال ہے نہیں وہ تو کب کے رخصت ہو گئے، 1991 کے. میں بھاگا، میں نے وضو تازہ کیا اور چونکہ میں نے سنتیں نہیں پڑھی ہوئی تھی میں نے اپنے ساتھی سے کہا تو جماعت کرا. ابھی وقت کچھ تھوڑا سا رہتا تھا نماز میں سے. میں اس سارے واقعے کے اندر جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قبولیت دعا کے اندر وہ دکھوں کا مارا ہوا جسم، اس جسم کے اوپر بیڈ سول پڑے ہوئے، زخم ہوئے، بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری اور بیماری کے ساتھ تکلیف، لیکن اس تکلیف کے ساتھ نور نکل رہا ہے، خوشبو نکل رہی ہے. ہاں تجھے زکام ہو گیا، اگر نزلہ ہو گیا تو پھر تو خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اگر تجھے نزلہ اور زکام ہو گیا ہے، ایک جسمانی نزلہ زکام ہوتا ہے، ایک روحانی نزلہ زکام ہوتا ہے جس پہ ناک بند ہو جاتا ہے، جس پہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جس دل کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے. تو کیسے سونچ سکتا ہے تجھے نزلہ زکام ہو گیا ہے. میں صبح کی فجر کی نماز کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد ناشتے کے لیے میں سیدھا ان کی چارپائی کی طرف گیا اور میں نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ جب بندہ 80 سال سے نکل جاتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے یہ میرا قیدی ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو بڑھاپے کی قبولیت کا پیکج بتایا تھا. میری باتیں پرانی اگر آپ کو یاد ہوں تو میں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، فسانہ غم مجھے یاد ہے، آپ کو بتایا تھا میں نے. اور پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں آپ. ایک ہاتھ میں فالج تھا اور ایک ہاتھ سے ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ
مجھے چند دعائیں ایسی یاد ہیں جو دل پہ نقش ہیں. اپنی بخشش کے سامان کے لیے کچھ چیزیں یاد ہیں. ایک حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کا میں نے جنازہ پڑھا تھا. وہ جنازہ مجھے یاد ہے اور اندر میرا دل کہتا ہے کہ اس جنازے سے میری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے. اپنے کوئی اعمال نظر نہیں آتے یا پھر دعائیں ہیں. ایک درویش تھے, عالم تھے, بوڑھے تھے, لیکن روٹیاں تندور پہ لگاتے تھے. مجھے پتا چلا بیمار ہیں. میں ان کے گھر گیا, ایک صاحب کو لیا, ان کے ساتھ ان کے گھر گیا. گاؤں بستی کے اندر گھر گیا. گھر میں ایک بلب تھا اور وہ اس کے ساتھ بانس کی لکڑی کے ساتھ بندھا ہوا تھا. وہ کمرے کے اندر تھا. اس کو گھسیٹ کے کمرے کے باہر سین میں لے آئے اور وہ درویش چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. گھر کے اندر غربت کی آخری حد تھی. غربت کی آخری حد تھی. جائے نماز پہ لیٹے ہوئے ہیں, تکیے پہ میلا تکیہ, میلی جائے نماز. مجھ سے فرمانے لگے الحمدللہ پاک ہوں, رمضان کا انتظار کر رہا ہوں, کہیں میرے روزے نہ چوک جائیں. اٹھتا ہوں نماز کے لیے, تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں, پاک ہوں. آپ کیسے آئے؟ مہربانی کی آ گئے. میں نے کہا بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. بوڑھے آدمی کیسے آئے؟ میں نے کہا میں دعا کے لیے حاضر ہوا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں اس قابل کہاں. میں نے کہا نہیں, میں دعا کی, میرے لیے ہدایت کی, ایمان کی, اخلاص کی دعا کریں. اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے, ایمان دے دے, اخلاق دے دے, اخلاص دے دے. بس ایسے ہاتھ اٹھائے, دونوں ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک مانگتے رہے. ان کے آنسو گرتے رہے. ہر آنسو ایک پیغام دے رہا تھا کہ بارگاہ الہ میں قبول ہو گیا, ہو گیا, ہو گیا. تو جب میں سلمان صاحب کی والدہ کے سامنے کھڑا تھا اور میں نے ان سے عرض کیا دعا فرمائے, ایسے ہاتھ اٹھایا انہوں نے. ایک ہاتھ میں تو فالج ہو چکا تھا, ایک ہاتھ میں تو فالج ہو چکا تھا. ایسے ہاتھ اٹھایا انہوں نے, ایسے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا. بڑھاپا, 90 سال کے قریب عمر, اس سے بھی زیادہ شاید, اور پھر بیماریوں کی انتہا, اور نچلا جسم بیڈ سول کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکا. پڑے اور وہ حدیث سامنے کہ میرا قیدی ہے, یہ بڑھاپے میں میرا قیدی ہے, قیدی ہے. اور اندر آواز آ رہی تھی, اس بوڑھی آواز کے اندر, ان بوسیدہ ہڈیوں کے اندر سے جو لفظ نکل رہے, اللہ جل شانہ کے عرش کو چھو رہے ہیں, عرش الہی کو ہلا رہے ہیں. تاجر بنے تاجر, قبولیت کی گھڑیوں کو تلاش کیا کریں. میں کبھی بچوں کے ذریعے اللہ سے ملاتا ہوں, کبھی بوڑھوں کے ذریعے اللہ سے ملاتا ہوں, کبھی گناہوں سے توبہ کرا کے اللہ سے ملاتا ہوں, کبھی سجدے کرا کے اللہ سے ملاتا ہوں, کبھی صدقہ دلا کے. کوئی تو ایسا ہیلا ہو کہ وہ روٹھا ہوا رب مان جائے, کوئی تو ایسا بہانہ ہو وہ کریم کہے ہاں میں راضی ہو گیا. بڑا ناراض ہے, یہ وقت سے پہلے بارشیں پیغام دے رہی ہیں, یہ مہنگائیاں پیغام دے رہی ہیں, یہ سخت گرمی پیغام دے رہی ہے, یہ برف کا پگھلنا پیغام دے رہا ہے, یہ دریاؤں کو خشک ہو جانا پیغام دے رہا ہے, یہ آپس میں نفرتوں کا بڑھ جانا پیغام دے رہا ہے, یہ قتل اور خون کے ہر لمحہ بڑھ جانا پیغام دے رہا ہے. وہ ناراض ہے, وہ ناراض ہے. ہمیں حکومت سے کیا شکوا, وہ کر ہی کیا سکتے ہیں. ہمیں حکمرانوں سے کوئی شکوا نہیں, ہمیں حکمرانوں سے کوئی شکوا نہیں. مجھے رہزنوں سے تیری رہبری کا سوال ہے, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم کسی کا شکوا کیا کریں, ہمارا اندر ہی اپنا خراب ہے. اس کو منانے کے ہیلے ہیں, بس یہ اس کو منانے کے ہیلے ہیں. وہ مان گیا تو کام بن گیا, وہ مان گیا تو منزل مل گئی,
وہ مان گیا تو ترتیب بن گئی، اس کے علاوہ نہیں بن سکتی۔ بس کریم کسی ادا پہ بخش دیتا ہے، کریم کسی ادا پہ بخش دیتا ہے، کریم کسی دعا پہ بخش دیتا ہے، کریم کسی قدم پہ بخش دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سناؤں میں آپ کو، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ہوتا ہے نیکی کرتے 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 کرتے، نیکی کرتے کرتے وہ نیکی جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ جتنا ایک بالش، ابھی ایک بس بالش تھی اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نیکی کرتے 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 اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک بالش، اور میں منہ سے کوئی ایسا بول نکالتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور میں کہ بندہ گناہ کرتے کرتے جہنم کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ جیسے ایک بالشت، ایک بالشت۔ کوئی سو تو نہیں رہا بھائی؟ میرے سامنے بیٹھ کے نہ سویا کریں، آپ سے میری منت ہے، آپ کی میرے سامنے سوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک بالشت، ایک بالشت، میں کہ جہنم میں جانے بس ایک بالشت باقی رہ گئی۔ کوئی ایسا نیک عمل کرتا ہے، کوئی ایسا بول منہ سے نکالتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دعا نیکیوں کے بول ہیں، عبادت نیکیوں کا بول، ذکر نیکیوں کے بول ہیں، اللہ کا تعلق نیکیوں کا بول ہے۔ ان موقعوں کو تلاش کیا کریں۔ میں نے سوچا جس جسم سے خوشبو آ رہی، جس جسم سے نور آ رہا، وہ اس قابل ہے کہ اس سے دعا کرائی جائے، اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ مریض سے دعا کراؤ۔ اور قبولیت کی گھڑیوں میں، احادیث میں، پوری سیرت کی کتابوں میں جو قبولیت کی گھڑیاں آئی ہیں ان میں یہ بھی آیا ہے کہ مریض سے دعا کرائیں اور قبول ہوتی ہے۔ اور مریض بھی وہ جو مریض بھی ہے، جو بوڑھا بھی ہے، جو 80 سال سے آگے نکل گیا ہے اور پھر مرض کی انتہائی حالت میں ہے، سوچیں میری مولا کی بارگاہ میں، میرے رب کی بارگاہ میں ان بولوں کی کیا قیمت ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے ان بولوں کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کئی لوگوں کو یہ پیکج بتایا قبولیت کا کہ ایسے بوڑھے آدمی تلاش کرو جو 80 سے اوپر نکل گئے ہوں، اور 80 سے پیسے یہ پتہ کیسے چلے کہ 80 کے ہیں، اس کا بہترین طریقہ میں بتایا کرتا ہوں۔ ان سے باتوں ہی باتوں میں محبت پیار سے یہ پوچھیں جب پاکستان بنا تھا آپ کتنے بڑے تھے؟ بس ایک بہترین معیار ہے، بہترین گارنٹی اور کسوٹی ہے۔ جب پاکستان بنا تھا کتنے؟ میں مینا میں بیٹھا تھا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا تجھے 115 سال کا بابا دکھاتا ہوں، حج کرنے آیا ہوا ہے۔ رات کا تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا وقت تھا مینا میں۔ میں گیا، ویل چیئر پہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو باتیں ہو رہی تھیں، پرانی باتیں، پرانی یادیں۔ میں نے ایسی باتوں میں کر دیا، میں کہ حاجی صاحب آپ پاکستان تو بننا آپ کو یاد نہیں ہوگا؟ کراس کوشچن کیا، کہنے لگے نہیں میں تگڑا سی۔ میں نے کہا آپ کتنی عمر تھی آپ کی؟ کہ 10-12 سال کی عمر تھی۔ میں نے حساب لگا کے کہا، میں نے کہا آپ کی عمر اس وقت 10-12 سال کا ہی، 15 سال کے، بس میرے حساب کے مطابق اس وقت وہ 88 89 69 70 یعنی 80 کے قریب تھے وہ تقریباً۔ میں نے کہا آپ کی عمر 80 کے قریب ہے؟ کہنے لگے نہیں میری عمر 115 سال کی ہے۔ میں نے کہا آپ کو مغالطہ ہے، بڑھاپے میں لکھتا نہیں ہے، آپ کے مطابق پاکستان بننے کو اتنے سال ہوئے تھے اور آپ کی عمر اتنے سال کی۔ میں نے کہا 80 سال کا بابا ہے، پھر بھی کام کا ہے، پھر بھی تو کام کا ہے نا، حدیث کے مطابق اس کی باتیں میل کھاتی ہیں۔ باتیں ہوتی رہی، لوگ تھک کے اٹھ کے جانا شروع ہو گئے، 1 بج گئے، پھر 1:30 بج گیا، 1-2 بندے رہ گئے،
پھر میں نے انہیں یہ حدیث سنائی. میں نے کہا دیکھیں مینا ہر نبی کے قدم یہاں لگے ہیں, اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی لگے ہیں, قدم بھی لگے ہیں, اور ہر صحابہ کرام, اہل بیت, صالحین, وقت کے اولیاء, کتب ابدال یہاں آئے ہیں. مینا کی سرزمین وہ مقدس زمین ہے, اور یہاں کی قبولیت واقعی قبولیت ہے, یقین کے ساتھ. رات کا آخری پہر بھی ہے, اور وقت بھی ڈھل گیا ہے, آپ کی عمر بھی ڈھل گئی ہے, اور زندگی بھی گزر گئی ہے. آپ دعا نہیں کرتے میرے حق میں؟ مجھے کہنے لگے پنجابی میں, سارے تو میری باتیں سن سن کے چلے گئے, تو واحد آدمی ہے دعا کرانے والا. میں نے کہا مجھے آپ سے یہی چاہیے. اور واقعی ان اللہ کے نیک بندے نے جو دعا کی اور اللہ سے مانگا, پنجابی میں دعا کی, لیکن دعا ایسی کی کہ جیسے اللہ جل شانوں سے لے کے نا میری جھولی میں ڈال رہا ہے. ایک بزرگ سے صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مامو کانجن کے تھے. وہ کوئی دعا کے لیے کہتا نا تو اسی وقت دعا کرتے, اور بعض اوقات فرماتے تہجد کے وقت آ جانا. صوفی عبداللہ صاحب تھے, اہل حدیث تھے, اہل حدیث تھے, لیکن ولی تھے, کمال کے ولی تھے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا اہل حدیث میں ولی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے صرف اہل سنت میں ہوتے ہیں؟ کمال کے ولی تھے. مجھے مرید کے کہ ایک ثناء اللہ گیلانی صاحب ہیں, عالم ہیں, حافظ ہیں, نیک ہیں, اہل حدیث ہیں, کہنے لگے کہ میری 7 بہنیں تھیں, غالباً یہ بتایا, میرے والد صاحب نے دعا کے لیے فرمایا, اور کہنے لگے ایسے پکڑ لیا میرے والد کا بازو, اور ایسے تھپڑ مارتے تھے اور کہتے تھے اللہ پاک انہوں بیٹا دے. بس جب 3 کہنا اس نے ہاتھ پکڑ لیا, بس 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 بس, اور 3 بیٹے ہو گئے. قبولیت, اللہ پاک سے دوستی ہو گئی تھی, تعلق ہو گیا تھا. میں کہتا ہوں یہ راز و نیاز جو بتاتا ہوں نا آپ کو, اور کہتا ہوں کبھی سجدے کے ذریعے, کبھی بوڑھوں کے ذریعے, کبھی توبہ کے ذریعے, کبھی بچوں کے ذریعے, کبھی صدقے کے ذریعے, کبھی دعا کے ذریعے, یہ کہتا ہوں اللہ کا قرب ہے, یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے, یہ اللہ کے ساتھ محبتیں ہیں, محبتیں ہیں. کہنے لگے اہل حدیثوں کے بڑے تھے مولانا محمد حسین شیخو پوری, وہ سندھ میں گئے, کوئی تقریر کی, ان کا پرچہ کٹ گیا, وہ جیل میں چلے گئے. بیٹے کو پیغام بھیجا کہ جا اور صوفی عبداللہ صاحب کو جا کے کہے دعا کریں گے تو میری بیل ہوگی. اور کہنے لگے دعا کی انہوں نے جا کے. بیٹا گیا تو کہنے لگا تہجد کو میرے پاس آ جانا, اور تہجد میں بیٹھ کے پنجابی میں اللہ سے باتیں کرتے تھے اور منوا لیتے تھے. ان کی ضمانت ہو گئی, ہو گئی. اللہ والو, یہ دکھ آتا ہے اس سے لینے کے لیے, یہ تکلیف آتی ہے اس کا قرب دینے کے لیے. اس دکھ میں کبھی نہ پریشان ہوا کرو, بلکہ کہا کرو الہی اگر تو اس حال میں راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں. ایک اللہ والے تھے, اپنے دکھ میں ہر وقت شکر ادا کرتے تھے, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ اتنا شکر ادا کرتے ہیں کیوں؟ اور میں اس لیے کہ اللہ نے بڑے دکھ میں مبتلا کیا, کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہیں کیا. دکھ میں مبتلا کر دیا, قرب دے دیا. اور دکھیارے کے ساتھ تو اللہ ایسے معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے کے ساتھ معذرت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ نے تیرے دشمن کو دنیا میں مشغول کر دیا, وہ دنیا کی ترقیوں میں لگا ہوا ہے, اور تجھے اپنا قرب دینے کے لیے اپنے انبیاء کی سنت دکھ میں مبتلا کر دیا. کیا تیرے دشمن کے لیے اتنا انتقام کافی نہیں کہ تو کہتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹے؟ دکھ دوست ہوتا ہے. مانگو نہیں کہ اللہ مجھے دکھ دے دے, مانگو نہیں, اللہ سے تو عافیت مانگے. اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں, اللہ پاک سے عافیت مانگے, اللہ سے دکھ نہ مانگے, ہم اس قابل نہیں. اگر آ جائے بن مانگے تو
پھر اس کو انبیاء کی نعمت سمجھیں، پھر اس کو انبیاء کی سنت سمجھیں. میرے ایک ساتھی ہیں یہاں تسبیح خانے میں رہتے ہیں، وہ بیچارہ کسی دکھ میں مبتلا ہیں. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے یہ چیز کب جائے گی؟ میں نے کہا جب بھی میں روحانی توجہ ڈالتا ہوں مجھے اللہ کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اللہ پاک نے تیرے قرب کو بڑھانے کے لیے، تیری اللہ سے محبت کو بڑھانے کے لیے، اور اللہ جل شانہ نے تیرے اللہ کے ساتھ تعلق کو اور قیامت کے درجات کو بڑھانے کے لیے تجھے اللہ نے یہ دکھ دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ. اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کے بہترین دن کون سے تھے؟ کہا جس وقت میں دکھ میں مبتلا تھا، جسم سارا گلا ہوا، بستی والوں نے بستی سے نکال دیا، بیوی نے ساتھ دیا، ساری اولاد اللہ نے لے لی، سارا مال لے لیا. امتحان عجیب ہے. اولاد ساری مر گئی، مال سارا ختم ہو گیا، اللہ نے ساری نعمتیں لے لی، اور جسم کے اندر بیماری ڈال دی کہ جسم کے اندر کی جو بو نکلتی تھی بستی والوں نے نکال دیا. فرماتے تھے کیا بہترین دن تھے؟ کیا میرا اللہ صبح اور شام اپنا دیدار کرا کے مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ بس صبح کا دیدار ہوتا تھا تو شام کے لیے انتظار میں رہتا تھا، ساری صبح سے شام اس انتظار میں، وہ سارا غم اور دکھ مجھے بھول جاتا تھا، وہ جسم کی تڑپ اور تکلیف بھول جاتی تھی اللہ کے دیدار کے لیے. اور جب شام کو دیدار ہوتا تھا تو انتظار میں پھر صبح ہو جاتی تھی اور صبح دیدار ہوتا تھا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ جو میرے دن تھے نا وہ بہترین دن تھے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج بھی مریض کو، بیمار کو، دکھی کو، تکلیف میں مبتلا کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اس کی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کو رب کا دیدار ہوتا ہے. کہا کہ اگر اس کو رب کا دیدار نہ ہوتا، اس کے اللہ سامنے نہ ہوتا تو حدیث میں دعاؤں کے لیے نہ کہا جاتا کہ جا کے اس سے دعا کراؤ. اس کے اللہ سامنے ہے تو دعاؤں کے لیے کہا گیا. دعاؤں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کا قرب پائیں اور اللہ کی محبت پائیں. مجھے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا. ایک صاحب نے مدرسے والوں نے جو ہے سب مدرسے والوں نے ہڑتال کر دی، تنخواہیں اساتذہ کو نہیں ملی تھی اور بچے جو ہیں وہ سبزی دال کھا 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 کے پاگل ہو گئے تھے کہ اب ہم نہ، وہ کہیں ہم پڑھاتے نہیں، وہ کہیں ہم پڑھتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں. کہنے لگے مجھے صوفی صاحب نے خود بتایا، پھر ایک عمل بتایا اور وہ عمل مجھے بتایا. کہنے لگے صوفی صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے پھر میں دعا کرتا ہوں، ایک عمل کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں. میں نے تو اللہ سے غربت، فاقہ اور تنگ دستی مانگی تھی، اگر تم دولت اور چیزیں اور نعمتیں ہی مانگتے ہو چلو میں یہ مانگ لیتا ہوں پھر. اور کہنے لگے کہ وہ عمل کیا، اللہ نے اس عمل کے ذریعے دکھایا کہ ایک دیگ ہے سونے سے بھری ہوئی ہے، تانبے کی بڑی دیگ، فلاں جگہ تھوڑا سا کھودو کہ ہم نے قریب کر دیا ہے، ہم نے قریب کر دیا ہے خزانوں کو. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، ہاں اللہ کے پاس خزانے ہیں زمین و آسمان کے، جس کے لیے قریب کر دے، جس کو دور کر دے، جس کو عطا کر دے، جس کو محروم کر دے، جس کو دے دے، جس سے لے لے. اور کہا کہ وہ اللہ نے قریب کر دیے اور پھر ساری عمر اس میں سے خرچتے رہے اور خوب خرچ کیا اور اتنا خرچ کیا ان کی زندگی تک اس دیگ میں سے ختم بھی نہ ہوا. کہنے لگے مجھے بتایا صرف اور یہ عمل ہے، اور واقعی وہ عمل سونے کی دیگیں نکلوا دیتا ہے. اور اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے بڑا علم چاہیے. یہ دولت پھر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اللہ والوں اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں. آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ سارے ٹیسٹ کلیئر
اور کوئی لیبارٹری کہتی ہے یہ بیماری، کوئی کہتی ہے یہ بیماری، کوئی کہتے ہیں کلیئر ہے، بیماری نہیں جا رہی. اور وہ شخص کہنے لگے وہ تھے جو ان چیزوں کو ماننے والے بھی نہیں تھے. میں نے ان سے کہا کہ روحانی غسل کریں، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 1 دفعہ 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ کریں. اور ان کو بتا دیا. اس دن میرا بیٹا قمیض اتار کے نا باہر کھڑا ہوا تھا بات کے. میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آخری 6 صورتیں پڑھ رہا ہوں میں. روحانی غسل کرو؟ کہنے لگے ہاں روحانی غسل کرو. تو میں کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ روحانی غسل کر. کہا کہ اس نے روحانی غسل کیا، ایسا شفا یاب ہوا، ایسا ٹھیک ہوا کہ سارے ٹیسٹ ٹھیک، سب بیماری ختم اور سب کچھ ٹھیک تھا. کہنے لگا میں کسی کو روحانی غسل بتاتا ہوں، کسی کو 3 گھونٹ وضو کے بعد بتاتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو اللہ کا مراقبہ سانس کے ذریعے وہ بتاتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو سورۃ کوثر بتاتا ہوں، وہ ٹھیک، اس کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہا میں لوگوں کو اعمال بتاتا رہتا ہوں. میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ شکل و صورت میں تو دیسی انگریز نظر آتا ہے، لیکن اندر کا یہ ولی ہے. تسبیح خانے کی برکت نے اس کے اندر کو بدل دیا. اور یاد رکھنا اصل اندر ہوتا ہے، اصل اندر ہوتا ہے. پہلے اندر بدلتا ہے پھر باہر بدلتا ہے. مخلوق خدا کو اللہ نے مانگنے کا سلیقہ دے دیا، مخلوق خدا کو اللہ نے مانگنے کا طریقہ دے دیا، مخلوق خدا کو اللہ جل شانہ نے اپنا قرب دے دیا. یہ جو میں آپ کو خدمت میں اعمال عرض کرتا ہوں اللہ نے دے دیا. کیا خیال ہے جب بوڑھوں کی قیمت ذہن میں آئے گی دعا کے لیے، پھر ان بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا یا برا سلوک ہوگا؟ پھر ان کو اولڈ ہاؤس گوشالے میں بھیجیں گے یا گھر میں سجائیں گے؟ اسلام نے جو ہے مغرب کے معاشرے نے اینٹیکس کی بڑی قیمت کی ہے سوائے انسانوں کے اینٹیکس کے. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے مغرب کا معاشرہ کہتا ہے اس کو گھر کے اندر نہیں اولڈ ہاؤس بھیج دو. میں نے اپنی کتاب سنت نبی اور جدید سائنس بہت پرانی لکھی ہے، غالباً پہلے والیم دوسرے میں ایک واقعہ لکھا ہے. شوہر فوت ہو گیا نینسی کا. پھر وہ خدمت کرتی رہی ساری عمر. اس نے مکان بنایا قسطوں پہ کر ایک چھوٹا سا مکان فلیٹ بنایا. پھر ایک بیٹی تھی صرف، وہ بیٹی بڑی ہو گئی، اس کو پڑھایا. پھر بیٹی کی شادی کی، اس کی جاب ہو گئی. پھر اس کی 2 سہیلیاں اسے ملنے آتی تھیں اور کہتی تو کیسی پاگل ہے، تیری بوڑھی ماں گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اولڈ ہاؤس بھیج. دیکھ تیرا بچہ ہے، اس کے منہ سے جراثیم نکلتے ہیں اور جراثیم سے تیرا بچہ متاثر ہوگا، تیرے گھر میں جراثیم ہوں گے. اور اسے روز آ کے کہتے، اور یہ بوڑھی ماں کرتی کہ اللہ پاک برباد کرے ان سہیلیوں کو، یہ آتی ہیں مجھے گھر سے نکلواتی ہیں. وہ وقت آخر آ گیا. وہ اس کا تنکا جوڑ کے بنایا وہ مکان، بیوگی کی زندگی، غربت کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی. اور پھر بیٹی نے کہا ماں آپ اگر مناسب سمجھے تو آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاؤں. کہنے لگے یہ لفظ میرے اوپر بجلی بن کے گرے، لیکن اس معاشرے کی ترتیب یہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹی اگر تم مجھے اس گھر میں جگہ دے دے میں تجھے تنگ نہیں کروں گی، اپنی خدمت کا کوئی سامان نہیں دوں گی. کہ نہیں امی میری سہیلیاں آتی ہیں، میرا آپ کو پتہ ہے میرا اپنا کلچر ہے، میرا اوڑھنا بچھونا ہے، میری زندگی کی ترتیب ہے. میری فرینڈز آتی ہیں وہ مجھے کہتی ہیں امی آپ سن تو رہی ہوتی ہیں. 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا. جب اس کا اصرار بڑھ گیا اس وعدے پہ کہ روزانہ ملنے آیا کروں گی، مجھے اولڈ ہاؤس میں ایڈمٹ کرا دیا. ہفتہ روزانہ ملنے آئی. پھر کہنے لگی مصروف ہوں میں ہفتے کے بعد آیا کروں گی. پھر ہفتے کے بعد پھر کہنے لگی مصروف ہوں مہینے کے بعد آیا کروں گی. پھر مہینے کے بعد کہنے لگی نہیں ایسٹر ڈے اور کرسمس میں ان دنوں کے اندر آیا کروں گی. کہنے لگے ایک دفعہ کرسمس کے دن تھے اور نینسی بیٹھی، سخت سردی تھی اور وہ اپنی چھوٹی بچی کے لیے نواسی کے لیے ایک سویٹر بن رہی تھی کہ اس کا جسم اب اتنا بڑا ہو گیا ہوگا، سال ہو گیا دیکھے ہوئے، اب اتنا بڑا ہو گیا ہوگا، لہٰذا اس کے مطابق اتنا. کہنے لگے وہ سامنے گیٹ پہ جہاں سے اس کی گاڑی نے آنا تھا اس کی بیٹی نے
اس کے سامنے وہ بالکونی میں جا کے بیٹھ گئی. برف باری ہو رہی تھی, ٹھنڈک پڑ رہی تھی. اس کے خادموں نے کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں. کہنے لگے نہیں, میں اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھوں گی. سال کے بعد آج کرسمس میری بیٹی پھول لائے گی, گلدستے لائے گی, کچھ کھانے پینے کا سامان لائے گی. میں اپنی جتنی یہاں بوڑھی اور خواتین ہیں ان کو کہوں گی دیکھو یہ میری بیٹی ہے. صبح سے لے کر شام تک برف پڑتی رہی, وہ بیٹھی رہی, آخر اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا. رات کو وہ مر گئی. انہوں نے رات کو اس کو فون کیا اور اس کو بیٹی کو کہا کہ تیری ماں مر گئی ہے. اس نے کہا میں کرسمس کی مصروفیات میں مبتلا ہوں, یعنی مشغول ہوں. آپ ایسا کریں اس کو دفن کر کے اس کا بل میرے پاس بھیج دیں. پتوکی اکاڑا کے ساتھ یہاں کے ایک اور سیر کا واقعہ مجھے ایک بندے نے سنایا کہ ہمارا پڑوسی تھا, بابا بوڑھا ہو گیا اور بہت بوڑھا ہو گیا. کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ بوڑھے کی کیا قیمت ہوتی ہے, کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اور بوڑھا بیچارہ بے کسی کی زندگی گزار رہا تھا. اور ایک ملازم تھا جو اس کی خدمت سیوا کرتا تھا. اب یہ صاحب اور ان کی بیگم تیار ہو کے ایک فنکشن کے لیے جا رہے تو نوکر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے کان میں لگا بابا مر گیا. بیگم کہنے لگی ٹھہر جا, فنکشن سے ہو آئے کسی کو بتانا, چپ کر. فنکشن سے ہو آئے. فنکشن سے ہو آنے کے بعد بیگم نے کالا لباس بدلا, سر پہ پٹی باندھی کہ رو رو کے تھک گئی ہے بیچاری, درد سر دکھنے لگا ہے. اس نے پورا کا پورا اپنا ڈرونا نظام بنایا. اس کے بعد اعلان کیا کہ بابا مر گیا ہے اور ہمارے گھر سے برکت چلی گئی ہے. اسلام کے معاشرے نے ایک نظام دیا ہے, ان سے دعائیں کرواؤ. عرش کے دروازوں کو ہلاتی ہیں, عرش کے جو کیواڑ ہیں ان کو کھول دیتی ہیں. ان کی دعائیں, ان کے لفظ, ان کی فریادیں, ان کا رونا, ان کا مانگنا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے. دکھوں میں مبتلا بڑھاپا, غموں میں مبتلا بڑھاپا, دل کے اندر درد ہے, جسم کے اندر درد ہے, اندر بھی درد ہے, باہر بھی درد ہے, بڑھاپا. اب یہ اللہ سے مانگ رہا, اللہ کا قرب حاصل کر رہا, اور میرا اللہ کہتا ہے, عرش سے صدا آتی ہے, میرا بندہ دکھ میں بھی ہے اور پھر بھی مجھے نہیں چھوڑ رہا. میں نے دکھ دیے, تکلیف میں نے دی, تجھے علیل میں نے کیا, تجھے بستر میں نے ڈال دیا. میری منشا یہی ہے, میری رضا یہی ہے. میں تجھے اپنے پاس بلانے سے پہلے تجھے پاک صاف کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ تکلیف اتنی ہی بری تھی نا, اگر یہ تکلیف اتنی ہی بری تھی, اگر یہ تکلیف اتنی ہی بری تھی تو پھر وہ واقعہ سن لیں کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, قوم بنی اسرائیل کا واقعہ. ایک بندے کے پاس ایک نیکی کی کمی تھی, اللہ کا دوست تھا, اللہ کا تعلق تھا, اللہ سے محبت تھی, ساری زندگی اللہ کی محبت کا پانی بھرتا رہا اور ساری زندگی اللہ کے قرب کو پاتا رہا, لیکن اللہ کے ساتھ محبت اور کمی, ایک نیکی کم تھی. آخری وقت میں خواہش ظاہر کی کہ مجھے پانی پلا دے. اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی پانی کی سرائی جا کے توڑ دے. اللہ اکبر, کیا کریم کا نظام ہے, کیا اس کریم کا نظام ہے کہ حکم دیا کہ پانی کی سرائی توڑ دے جا کے, اور پانی کی سرائی توڑ دی گئی. اور وہ پیاسا, اور پیاس کی حالت میں جان جانے اللہ کے ہاں جان اس نے سپرد کر دی اور فوت ہو گیا. اور ایک کافر تھا جس نے ساری زندگی اس کی ایک نیکی تھی اللہ کے پاس, اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے فلاں قسم کی, فلاں مہنگی اور قیمتی اور نایاب قسم کی مچھلی کھلائی جائے. آخری وقت میں اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ مچھلی کو فلاں دنیا کے سمندر سے اٹھاؤ, اس کے گھر کے قریب تالاب میں ڈالو. اور وہاں سے شکار کیا ان لوگوں نے, وہ مطلوبہ مچھلی مل گئی, اس نے مچھلی کھائی اور مچھلی کھانے کے بعد مر گیا. یا اللہ یہ کیا ماجرا؟ فرمایا کہ اس کی ایک نیکی ہمارے پاس تھی,
آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. ہم نے اس کا معاملہ برابر سرابر کر دیا. اس کی ایک تکلیف تھی, ایک نیکی کم تھی, ہم نے اس کی جگہ اس کو ایک تکلیف دے دی اور اب دنیا میں اس کا معاملہ برابر کر دیا. آخرت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ آ جا. دکھ دیکھے تھے نا, تکلیفیں دیکھی تھیں, میری دوستی نہیں چھوڑی تھی, میرا شکر نہیں چھوڑا تھا, میرا تعلق نہیں چھوڑا تھا. دکھ دیکھے تھے, تکلیفیں دیکھی تھی, کوئی بات نہیں, مجھ سے دعا اور میرا ذکر اور میری تسبیح اور اعمال یہ نہیں چھوڑے تھے. آ جاؤ, آ جاؤ, یہ آج کی نعمتیں تیرے لیے موجود ہیں, جن نعمتوں کو تیری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, تیرے گمان نے کبھی سوچا نہیں, تیرے دل نے اس کے بارے میں کبھی گمان خیال نہیں کیا اور زبان نے کبھی ان ذائقوں کو چکھا نہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں. دعاؤں کے ذریعے, اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈھالیں اللہ کی محبت میں, اور ان اعمال کو کبھی بے قیمت نہ سمجھا کریں. اللہ والے جن اعمال کو کرتے ہیں 3 گھونٹ یقین سے پینا, ہر گھونٹ پہ یقین بڑھے, پہلے گھونٹ پہ پہلا یقین ہو, دوسرے گھونٹ پہ دوسرا یقین ہو, اور تیسرے گھونٹ پہ سپرلیٹو یقین ہو. 3 ڈگریاں ہیں نا, میں نے انگلش میں یہی پڑھا تھا, مجھے اب بھول گیا سارا کچھ. اور تیسری ڈگری کون سی ہوتی ہے؟ سپرلیٹو. تیسرا گھونٹ سپرلیٹو گھونٹ ہو, تیسرا گھونٹ سپرلیٹو گھونٹ ہو, یقین کا گھونٹ ہو, پانی کا گھونٹ نہ ہو, اللہ کی مدد کا گھونٹ ہو, پانی کا گھونٹ نہ ہو, اور اللہ کے وعدوں پہ 100% یقین جو اللہ نے وعدے کر دیے وہ ہو, پانی کا گھونٹ نہ ہو. دیکھ کام بنتا نہیں بنتا تیرا, کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو, بحر تو, کشتی بھی تو, ساحل بھی تو, وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تو, مینا بھی تو, ساقی بھی تو, محفل بھی تو, میں بھی تو, مینا بھی تو, ساقی بھی تو, محفل بھی تو. یقین کی دنیا کے ساتھ پہلا گھونٹ بے یقینی والا نہ ہو. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مستحب عمل ہے اور اس عمل کے اندر شفا ہے, کہ وضو کا بچا ہوا پانی میں شفا ہے. شفا سے مراد بیماریوں میں شفا, شفا سے مراد مشکلات کا حل, شفا سے مراد مقاصد کا حصول, شفا سے مراد دل کی مرادوں کا پورا ہونا. پھر یقین کر, پھر تیرا اس پہ یقین ہو. پھر تجھے میں نے جو بیڈ ٹی دی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, رات کو سوتے ہوئے صبح اٹھتے ہوئے 11 دفعہ اس پہ یقین کر. روحانی غسل پہ یقین کر. تجھے میں نے جو آیت دی ہے سورۃ مائدہ کی آیت, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ, یہ اس آیت پہ یقین کر, تیرے رزق کے دروازے آئیں گے, تجھے اللہ دسترخوان اتارے گا, وہ دسترخوان رزق کے, وہ دسترخوان شفا کے, وہ دسترخوان تیری مشکلات کے حل کے. یقین کر تو صحیح. میں یقینی کی دنیا کے ساتھ چل رہا اور کہتا ہے کہ کام نہیں بنتا, تیرا یقین کامل نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں فلاں بت کے پاس جاؤں گا اور اپنی مراد منوا کے آؤں گا, اللہ کی قسم مراد منوا کے آتا ہے, بت نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے, لیکن اس کا یقین اس کا ساتھ دیتا ہے. بت کرتا ہے وہ تو مکھی نہیں اڑا سکتا بیچارہ. مجھے ہمارے دوست کہنے لگے کہ ہاں ہم وہاں تھے تو وہ آتے تھے بتوں کے چرنوں میں, بتوں کے قدموں میں مٹھائیاں پھل رکھ کے چلے جاتے تھے, ہم بھاگ کے کھا جاتے تھے. اٹھاتے تھے کھا جاتے تھے. ہندو رکھتے تھے صبح صبح بیچارے کہ آج ہم یہ بتوں کو راضی کر کے جا رہے ہیں, صبح ہماری روزی اچھی ہوگی, ہمارا فلاں اچھا ہوگا, وہ رکھتے تھے, ہم کھا جاتے تھے. کہنے لگے وہاں کے بتوں کے ارد گرد جہاں داتا صاحب کے ہاں لوگ پھر رہے ہوتے نا ایسے کھانے پینے والے جو فارغ ہوتے ہیں, وہاں انہیں پتا ہے کہ لنگر مل جائے گا, وہاں ایسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہ رکھ کے جائیں گے یہاں لنگر مل جائے گا.
اور جو بت وہ اپنا بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا اور تیری کیا مراد دے گا، لیکن یاد رکھ مراد یقین سے ملتے ہیں، یقین مراد کو قریب کر دیتے ہیں. یہ یقین ہے نا، یقین اس سے مراد ملتی. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا میں جب تسبیح خانے کی گلی میں آتا ہوں رات کے کسی پریشانی میں اور آ کے میں یقین کے ساتھ، اس کا یقین تھا، میں تہجد پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں اور میری مراد مجھے مل جاتی ہے، میری پریشانی حل ہو جاتی ہے، میری منزل مجھے مل جاتی ہے. کوئی کہتا ہے میں یہاں کے کھانا کھاتا ہوں، لنگر کھاتا ہوں. ایک بندہ کہنے لگا جی میں پہلے لنگر تھوڑا کھاتا تھا، پھر میرے دل میں خیال آیا جب نور کا لنگر ہے تو جی بھر کے کھاؤں. کہنے لگے اب میں لاہوری بن کے کھاتا ہوں. میں کہا ٹھیک کرتا ہے. تو کہنے لگے مجھے یقین ہے اور اس یقین کا یہ عمل ہوا کہ اللہ جل شانہ نے کہنے لگے لنگر مجھے باقاعدہ گنوائی اس نے تکلیفیں. یہ تکلیفیں ان میں خود معدے کی تکلیف بھی تھی جو زیادہ کھانے کی وجہ سے تھی، وہ معدے کی تکلیف بھی تھی جو خود زیادہ کھانے کی وجہ سے تھی. کہنے لگے ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا ایک تو اللہ کے لیے پکایا گیا، دوسرا اس پکانے کے ساتھ ہم نے کوئی باہر صندوق چینی لگائی ہوئی. اللہ پاک اپنا نظام چلا رہا برکت کے ساتھ، اور کوشش کرتے ہیں جن حضرات کو عرض کیا پکانے میں وہ اعمال کرتے رہیں، آٹا گوندنے میں، پکانے میں، کہ وہ ذکر کرتے رہیں. کھلانے والے نمازی، اعمال کرنے والے، تو اس میں برکت کیسے نہ ہو، اس میں بیماریاں کیسے نہ جائیں. یقین کے ساتھ عمل کریں، بے یقینی کے ساتھ نہ کریں. اپنے ذکر کی تسبیح یقین کے ساتھ ہو، اور جب استغفار کی تسبیح پڑھے نا اس وقت یقین ہو کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تو نے کرم کر دیا، تو نے فضل کر دیا، تیری عطائیں متوجہ ہو گئی، تو نے رحمت اپنی میرے قریب کر دی. آپ یقین جانیے. کچھ راتوں پہلے میری آنکھ کھلی، نیند نہ آئے، میں نے سورت مومنون کی آخری 4 آیتیں نا، ایک مریض بیچارہ میرے پاس آیا، وہ میرے دماغ میں اٹک گیا، اس کی تکلیف زیادہ تھی، کہاں کا تھا مجھے کوئی خبر نہیں، بس ایسے دل میں آیا، میں کہ یا اللہ بڑی تکلیف میں تھا. میں نے اس کے لیے آیتیں پڑھنا شروع کر دی، مسلسل پڑھنا شروع کر دی. پھر مجھے نیند بھی آ گئی. چند دن پہلے، کل پرسوں پتہ نہیں غالباً، وہ مریض پھر آیا، حالانکہ اس کی اپوائنٹمنٹ 5-6 مہینے کے بعد تھی. کیسے آیا کوئی خبر نہیں. کہنے لگا مجھے بہت فرق ہے آپ کی دواؤں سے، بہت فرق ہے. میرا اندر کہہ رہا تھا طارق تیری دواؤں میں کچھ نہیں پڑا، وہ جو تو نے ایسی بے بسی میں اللہ سے وہ آیت پڑھی تھی نا، وہ دعاؤں کے اندر بڑی طاقت ہے، اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے، تو بھی کچھ نہیں ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا. اپنی ذات کی بھی نفی ہے کہ سورۃ المومنون کی وہ آیت سبحان اللہ بیماریوں کو ایسے جڑ سے اکھاڑ دے، پریشانیوں دکھوں کو دور کر دے. سورۃ المومنون اور اذان کا عمل، اللہ اکبر. یقین کے ساتھ چلیں. بہت نعمتیں آپ کو دے چکا ہوں، اگر مجھے موت بھی آ جائے زندگی کی خبر نہیں، اللہ کو کب منظور ہے. ایک چیز پہ مطمئن ہوں کہ آپ حضرات کو جو چیزیں دے چکا ہوں اور جو نعمتیں لوٹا چکا ہوں اپنے اللہ والوں سے، حضرت سے جو ملی ہیں، الحمدللہ وہ ایسی ہیں اور اتنی ہیں کہ وہ آپ کے سارے دکھوں اور پریشانیوں کا حل ہے. اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں. اگر موت کا پیغام آ بھی جائے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات کو اس مسئلے کا کیا حل تھا، الحمدللہ وہ مسائل کا حل موجود ہے. نیٹ پہ سارا اللہ نے ڈلوا دیا اور پوری دنیا کو سنوا دیا. یقین کے ساتھ اعمال کریں، بے یقینی کے ساتھ نہ چلیں اللہ والے. اور تکلیف آ گئی ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں.
اور اس پہ راضی برضا رہیں، اس پہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہو۔ اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری تکلیف میں نے دی ہے اور یہ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ کہتا ہے میرے بندے، میری نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے ہیں، میں نے ایک تکلیفیں اگر دی ہیں تو شکوے کرتے کرتے تیری زبان نہیں تھکی۔ علاج سنت کے طور پہ کرنا ہے، بلکہ فرمایا اگر تو اس کا علاج نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم میں نے تجھے امانت دیا تھا تو نے اس کی خدمت کیوں نہیں کی۔ علاج سنت کے طور پہ کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ساری تدبیریں کرنے کے بعد بھی اگر شفا یابی کا نظام نہیں بن رہا، سمجھ لیں میرا اللہ مجھے اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ میں نے غسال سے پوچھا، غسل دینے والے میتوں کے غسل دینے والوں کے میں انٹرویو کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں۔ جیسے اس دن میں نے عرض کیا، میں شاہی قلعے سے آ رہا تھا، میرے ساتھی میرے ساتھ تھے، ہم شاہی قلعے سے نکلے پیدل یہاں تسبیح خانے میں آئے تو راستے میں میو ہسپتال وہاں کھڑے تھے، اس والے ایمبولینس والے، ایسے 2-4 کھڑے تھے بندے۔ میں نے اس سے آ کے سوال کر دیا، میں نے کہا یہ بتائیں، میں نے یہ سنا ہے ایک ایمبولینس والے سے، ایک سورس ہے کہ جو میت ہلکی ہوتی ہے، مغفور ہوتی ہے، بخشش والا نظام ہوتا ہے، اس میں آپ کی گاڑی چلتی ہے، دوڑتی ہے، اڑتی ہے، اور جو میت مغفور نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ بھاری ہوتی ہے، تو آپ کی گاڑی، اس نے سارے مشاہدات بتائے۔ ایک پرانا کھڑا تھا، 20-22 سال اس کا مشاہدہ تھا، اس نے کہا جی میرا تجربہ ہے، ہماری نئی گاڑی آئی کراچی سے لاہور، کچھ نہیں ہوا، یہاں سے کاموکی تک ایک میت لے کر گئے، خراب ہوئی، یہ خرابی ہوئی، یہ خراب، کہنے لگے میرا تجربہ ہے۔ خیر یہ ایک تجربہ اپنا ہے۔ میں نے غسال سے پوچھا، غسل دینے والے سے، کہنے لگا میرا تجربہ ہے اور یہ بار بار کا تجربہ ہے، جو لوگ سالہ سال بیمار رہے ان کی میتوں کو میں نے مغفرت کے آثار پائے، ان کی میتوں میں مغفرت کے آثار پائے۔ کہنے لگے فلاں جگہ آپ جانتے؟ میں نے کہا ایک بابا تھا، پخانہ خشک اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا، پخانہ جو کیا وہیں پڑا رہا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کو چونکہ غسل دیا، خشک پخانہ اس کے جسم سے میں نے اتارا، اس کے جسم پہ چپکا ہوا تھا، لیکن تکلیف کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہو گیا تھا، اس کے جسم میں نور تھا۔ تکلیف آئے، دکھ آئے، غم آئے، اس کی تدبیر کرنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے، لیکن اس کے بعد نہ جائے تو تسلیم و رضا پھر آ جائے گی یہاں سامنے کھڑی ہو کے۔ پھر ایک تسلیم و رضا کا پیکج ہے، وہ سامنے آ جائے گا، اور وہ یہ پیکج ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایوب علیہ السلام نے سالہ سال تکلیف برداشت کی، سارا کچھ لٹ گیا، سارا کچھ لے لیا، لیکن کہتے ہیں کہ صبح ہوتی تو شام کا انتظار ہوتا تھا، اور شام ہوتی تھی تو صبح کا انتظار ہوتا تھا، اور اس تکلیف میں میں نے اللہ کے ساتھ محبت کے مزے دیکھے۔ اللہ والو، اللہ پاک نے موقع دیا ہے اعمال کرنے کا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، اعمال کا موقع دیا ہے۔ جو اعمال بتا چکا ہوں تکلیفوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، میری بات پہ غور کرنا۔ میری آخری باتوں میں بعض اوقات لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ میری آخری باتوں میں اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، بلکہ وضو کا اہتمام بھی اس وقت نہ کیا کریں، آخری باتیں میری بات غور سے سنا کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آخری باتیں آپ سے جب کیا کروں جم کے بیٹھا کریں اس وقت۔ زندگی کا جو بھی تکلیف اور غم آئے، جو بھی نظام بنے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، بس جو کچھ ہوتا ہے، جو ہو رہا اس کے امر سے ہوا، اس کے امر سے ہوگا، اس کے امر سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے سارا نظام۔ پھر ہم اس کی طرف متوجہ کیوں نہ ہوں، ہم اس کی طرف دوڑ کے کیوں نہ جائیں؟ یہ جو اعمال آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں، یہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے، اللہ کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہیں۔ ایک تو دکھوں میں تدبیر کرنی ہے،
اس پہ اللہ کی طرف ہماری شکر گزاری بڑھتی جائے. اور دوسرا یقین کے ساتھ دعائیں کرنی، اعمال کو یقین کے ساتھ کرنا. ابھی جو ہم ذکر خاص پڑھیں گے کبھی غور سے دیکھا کرو اس کے اندر کیا کیا طاقتور ایٹم بم ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. ایک ایک لفظ اسم اعظم ہے، ایک ایک لفظ اللہ کے ساتھ تعلقات بنانے اور اللہ کی مدد اتارنے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے. اس لیے کہتا ہوں یہ دعا کے انداز میں پڑھا کریں، دعا کے قوالی کے انداز میں نہ پڑھا کریں. یہ کوئی قوالی نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ توجہ، دھیان، دعا اور ان کیفیات کے ساتھ ان کو پڑھا کریں، ڈوب کے پڑھا کریں. بعض اوقات انسان سمجھتے ہیں جب ہاتھ اٹھائیں دعا وہ ہوتی ہے. نہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد دعا اٹھا کے ہاتھ، وضو کرنے سے پہلے جو شخص پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، اور مایا فرشتے دوڑتے ہیں اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے اور فرشتوں کی کمر دوہری ہو جاتی ہے. بعض جگہ یہ لکھا ہے یہ وہ دعا ہے جو شخص وضو کرنے سے پہلے یہ پڑھے، یہ وہ دعا ہے جو فرشتوں کو اس کی نیکیاں لکھتے لکھتے خود تھکا دیتی ہے. صرف ایک لفظ ہے بسم اللہ والحمدللہ. تو اس لیے یہ جو ذکر خاص کرتے ہیں اس کو اس یقین کے ساتھ کیا کریں، اس کو ڈوب کے کیا کریں، اس کے ایک ایک لفظ پہ اللہ کے ساتھ والہانہ کیفیت، درد کی کیفیت، غم کی کیفیت، سوز کی کیفیت اور ایک ایک غم، ایک ایک چیز کے اندر ڈوب جانے کی کیفیت، اس انداز سے ذکر کیا کریں. اللہ والے اس انداز سے اللہ کے ساتھ ڈوب کے باتیں کیا کریں. یہ ذکر خاص کا کارڈ ہاتھ میں، کبھی توجہ ادھر ہے کبھی دھیان ادھر ہے، کبھی نہیں خیال کرنا. یہ وقت دعا ہے. اللہ کے ہاں غافل دل کی دعا اوپر نہیں جایا کرتی، غافل دل کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام نہیں پایا کرتی. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ تو غافل دل کو بھی سن لیتا ہے. لیکن آداب دعا یہی ہے، آداب دعا یہی ہے کہ غافل دل کی دعا نہ ہو، واصل دل کی دعا. واصل کہتے ہیں وصال سے، جس دل کے اندر اللہ کا دھیان ہو، جو دل اللہ سے ملا ہوا ہو. اس دعا کو یقین کے ساتھ، اس ذکر خاص کو، یہ دعا ہے بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ. اور ایک دفعہ پڑھے، اگر ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن ایک دفعہ ایسا پڑھیں کہ بس اندر سے نکلے، اندر سے درد کے ساتھ. اب ایک بندہ کہتا ہے یا مسبب الاسباب، یا نہیں، یا شافی الامراض، یا نہیں، یا شافی الامراض. اس کے اندر ترجمے پہ نظر ہو کہ اللہ میری مرضوں کو شفا دینے والا تو ہے. اللہ بھوک بھی میرا مرض ہے، اللہ پیاس بھی میرا مرض ہے، اللہ دکھ بھی میرا مرض ہے، اللہ زمانے میں امن نہیں یہ بھی ایک مرض ہے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، اللہ عالم کو سکون دے دے، اللہ عالم کو چین دے دے، اللہ دنیا میں امن دے دے. ایک ایک لفظ پہ یقین ہو اور ایک ایک لفظ کو دھیان کے ساتھ، لجاہ قلبی کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے سوز کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھ، دیکھ اللہ کی رحمت کیسے اترتی ہے. ذکر خاص کو اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں. ذکر خاص کا جب وقت ہو سمجھ لیں کہ دعا شروع ہو گئی ہے. کہ یہ نہ سمجھیں جب ہاتھ اٹھتے ہیں دعا شروع ہو گئی ہے، نہیں، دعا شروع ابھی سے ہو گئی ہے. اللہ کے ایک ایک بول کو، اللہ کے ایک ایک نام کو، درود پاک کو، سورۃ اخلاص کو، سورۃ فاتحہ کو، سورۃ علم نشرح کو، یہ میرے مشکلات کو حل کر، مشکلات دور ہو رہی، زندگی کا نظام سنور رہا، میری اللہ سے دوستی ہو رہی اور اللہ میری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. ہوگا یقین. اس یقین کے ساتھ ذکر خاص کرنا ہے. اللہ والو، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اپنے کرم کی خصوصی نگاہ فرما، اپنی رحمت کی خصوصی عطا فرما، پوری امت کی بخشش فرما، پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما. اللہ غیر مسلموں کو بھی محروم نہ فرما، کافروں کو بھی محروم نہ فرما، مومنوں کو بھی محروم نہ فرما، اپنی عطاؤں سے محروم نہ فرما، اپنی بخشش سے محروم نہ فرما، اپنی شفقت سے محروم نہ فرما، اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، اپنی نظر کرم سے محروم نہ فرما. عطا فرما عطا فرما عطا فرما، رحم اور شفقت کا معاملہ فرما، فضل اور کرم کا معاملہ فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. عطا فرما، کرم فرما اور رحم کا معاملہ فرما اور رحمت کا معاملہ فرما اور فضل کا معاملہ فرما. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، برتن ہیں خالی، ان کشکول اور ہاتھوں میں ڈال دے مولا. خود تو فرماتا ہے تم سب فقیر ہو میں غنی ہوں. آج بہت سارے فقیر اکٹھے ہوئے اور تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں. بارش ہو چکی ہے، اب اپنی بخشش کی بارش دے دے، اپنے اپنے کرم کی بارش دے دے، جود و عطا کی بارش دے دے، شفقت و سخا کی بارش دے دے، بخشش کی بارش دے دے. اللہ بے اولادوں کو اولاد کی بارش دے دے، بے روزگاروں کو رزق کی بارش دے دے، مریضوں کو میرا اللہ شفا کی بارش دے دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے ان کے لیے بندشوں کی بارش کر دے. اور اے اللہ وہ ایسی بارش کر کے بندشیں ٹوٹ جائیں اور رحمت کی بارش دے، شفقت کی بارش دے، عطا کی بارش دے. الہی ہمارے حال پہ فضل فرما اور کرم فرما. اللہ ہماری نمازوں میں دھیان عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما. الہی ہمیں روزے آ رہے ہیں ہمارے لیے قبول فرما، آسان فرما. اللہ حج پہ جانے والوں کا حج قبول فرما، آسان فرما. الہی گرمی کے روزے ہیں تو قبول بھی فرما لے اور تو آسان بھی فرما دے.
عافیت کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، روزے بڑے گرمیوں کے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، تو چاہے جس کو توفیق دے دے، تو چاہے جس سے توفیق چھین لے۔ الہی ہمارے من کی دنیا کو سمیٹ دے، بڑی بکھر گئی ہے، دل کی دنیا سمیٹ دے، بہت الجھ گئی ہے، اندر کی گتھیاں سلجھا دے، بہت نظام۔ اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیری حفاظت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیری چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمیں اخلاق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، برکت و عافیت عطا فرما۔ معصوم بولوں کو قبول کر لے، معصوم بولوں کو قبول کر لے، بچے بھی آمین کہہ رہے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ ہماری زبان، ہمارے دان تو پتہ نہیں حلال حرام کھاتے کھاتے کس گئے۔ اے میرا اللہ، تیرے حبیب کا فرمان ہے، ہر بچہ دین ہدایت پہ اور دین اصلی پہ اور ایمان پہ پیدا ہوتا ہے۔ ان ایمان والوں کی آمین کو قبول فرما، ان ایمان والوں کی آمین کو قبول قبول۔ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں، کبھی گرو کا سرمایہ لاتے ہیں، کبھی بچوں کا سرمایہ لاتے ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، تیرا سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ تو بڑا کریم ہے مولا، اپنی غیب سے حفاظت فرما، اپنی غیب سے کفایت فرما، اپنی غیب سے کفالت فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما، پوری امت کی مدد فرما، ہماری چھاونیوں کی حفاظت فرما، اے بلا ہماری تحصیلوں کی حفاظت فرما، اسپتالوں بازاروں کی حفاظت فرما، اے میرا اللہ ہمارے گلی اور کوچوں کی حفاظت، گھر گھر کی حفاظت فرما، فرد فرد کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ہمارے محکوموں کی حفاظت فرما۔ تو غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ دکھیارے آ رہے ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں مولا، تو آنسو کا جانتا ہے، آنسو جھوٹے ہیں، اس بات کا اعتراف ہے، لیکن تیرا نام لیا وہ بڑا سچا ہے۔ اپنے نام کی لاج رکھ دے، اپنے نام کی لاج رکھ دے، اپنے نام کی لاج رکھ دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے۔ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کا منگتا نہ بنا، اللہ کبھی بھکاری نہ بنا۔ ہماری نسلوں کو غنی کر دے، ہماری نسلوں کو فقر سے بچا دے، اور غیب کے دروازے کھول دے، غیب کے دروازے کھول دے، عافیت برکت کے دروازے کھول دے، علم کے دروازے کھول دے، وقار کے دروازے کھول دے، اخلاق کے دروازے کھول دے، اخلاص کے دروازے کھول دے، راحت برکت کے دروازے کھول دے، اپنی عطاؤں کو اور قریب کر دے۔ بے اولاد آتے ہیں، کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے، ان کو اولاد والی نعمتیں عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے آسراؤں کا سہارا بن جا، قیدیوں کی نجات دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے کریم مولا، اے سخی مولا، اے رحیم اللہ، اپنی عطاؤں کو اور قریب کر دے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہمارے نظام کو آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اور غیب سے ضرورتیں پوری فرما دے۔ بن مانگے صدا عطا فرما، جتنے آئے بیٹھے کوئی خالی نہ جائے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی نسلوں کو بھر دے، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کر دے۔ اے میرا اللہ، جتنے دنیا کے جہاں جہاں بیٹھے
اللہ آمین کہہ رہے ان کی آمین قبول فرما، کسی کی آمین رد نہ فرما، کسی کی آمین منہ پہ نہ مار دے، بس قبول فرما، بس قبول فرما، بس قبول فرما، بس قبول فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا اور لکھا ان کی دعائیں قبول فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ حلیم الکریم عفو کریم، حلیم الکریم عفو کریم، حلیم الکریم عفو کریم، حلیم الکریم عفو کریم۔ اپنے عفو کا معاملہ فرما، اپنی کریمی کا معاملہ عدل نہ کر، فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما، کرم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرغی کا بچہ نہ پہلے دن نکلتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں نے دانا چوگنا ہے، گوشت نہیں کھانا، یا کس طرح چوگنا ہے۔ بطخ کا بچہ پہلے دن سے ہی تیرنا سیکھ چکا ہوتا ہے، سانپ کا بچنا پہلے دن سے ڈسنا ٹھیک چکا ہوتا ہے۔ انسان پہلے دن سے سیکھتے سیکھتے آخری دن تک سیکھتا جاتا ہے۔ بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے اور آخری دن تک سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اور پھر سیکھتا بھی اپنوں سے ہے۔ میں نے آپ سے سیکھا، آپ نے مجھ سے سیکھا، آخری دن تک سیکھتا رہتا ہے۔ یہ جو آپ کی خدمت میں اعمال عرض کرتا ہوں، یہ آخری دن تک سیکھنے کی ایک ترکیب ہے کہ ہم سب سیکھنے والے ہیں اور سیکھتے اچھے لگتے ہیں۔ جس دن ہم محسوس کر لیں ہم نے سیکھ لیا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہ جو موجودہ مجلس مجذوبی ہے، اس میں وہی سیکھنے کی ایک مشق ہے، سیکھنے کی ایک مشق ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، پھر آپ اوروں کو بتائیں، پھر ایک دوسرے سے سیکھتے 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 ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ انسان پھر اس کا جی کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو یہ نشہ کیسے لگا؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ بیٹھ کے نشہ پیتے تھے، میں بڑی نفرت کرتا تھا، انہیں روکتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا۔ کرتے کرتے میں دیکھتے دیکھتے ایک وقت میرا آیا، میں نے کہا میں بھی کر کے دیکھوں، وہ مجھے لگ گیا۔ خوشبو والوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر وہ خوشبو نہیں لگائیں گے خوشبو آ تو جائے گی۔ لوہار کی بٹھی کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آگ نہیں پھینکیں گے، چنگاریاں دھواں تو مفت میں ملیں گی نا۔ اسی طرح بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے سیکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے والے ہیں۔ اور میں آپ حضرات سے سیکھتا ہوں، یہ جو واقعات بتاتا ہوں، مشاہدات بتاتا ہوں، یہ آپ سے سیکھتا تو بتاتا ہوں۔ میں نے فلاں جگہ یہ واقعہ دیکھا، فلاں بندے نے یہ عمل کیا، میں تو آپ سے سیکھتا رہتا ہوں خود، اور آپ کی امانتیں آپ پہ لوٹا دیتا ہوں، آپ کی امانتیں آپ پہ لوٹا دیتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی چیز لے کے قبر میں نہ جائیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے بندوں کو سونپ دیں، اللہ کے بندوں کو دے دیں، قبر میں نہ لے جائیں۔ یقین جانیے کسی کے پاس ایک دم ہوتا ہے نا، وہ دم اپنے بیٹے کو نہیں دیتا، یا بیٹے کو دیتا کسی اور کو نہیں دیتا، وہ کہ جی بتا کے کرا جانا، عمل ہوتا ہے۔ ماڈل کالونی ہے ایئرپورٹ کے ساتھ کراچی میں، میں ایئرپورٹ سے نکلا تو وہاں ایک صاحب کے پاس گیا، تو اس نے کہ جی میرے والد صاحب کے پاس ایک دم ہے، وہ کرتے تھے تو پھوڑے پھنسیوں والے جو ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ بڑی مشکل سے مجھے بتایا، مسنون دعا ہے، بسم اللہ تربت عرضنا بری کاتبالنا نشف سکیمنا باذن ربنا۔
یہ مسنون دعا ہے اللہ کا بندہ، تو یہ بتاتے ہوئے کتراتا ہے. مسنون دعا ہے، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو بتانے سمجھانے والے بچے کہاں گئے، ایک دوسرے کو بتانے سمجھانے ایک دوسرے کا ذریعہ بنے. تو ایک دوسرے کا ذریعہ بنیں گے تو انشاءاللہ خیر کی طرف متوجہ بھی ہوں گے اور اوروں کو بھی لائیں گے. تو اعمال کے نفع کون بتائے گا کہ فلاں عمل سے میں نے یہ نفع پایا اور اس عمل سے میں نے یہ نفع پایا؟ ایک آپ بتائیں گے، اور دو آپ بتائیں گے، 3 4 اور 5 اور کون بتائے گا؟ دیکھیں میرے سوال کو میرے غور سے سنیں، مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، بلکہ یہ ہے کہ عمل کا نفع، کہ آپ سے عمل سنا یا میرا کوئی عمل تھا یا کوئی چیز جس سے میں نے نفع پایا، اور کون بتائے گا ادھر سے؟ ہاں جی، تو جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا وہ مائک ذرا قریب رکھیں گے، مائک قریب رکھیں گے تاکہ آواز جائے اور اپنا نفع بتائیں. مرید کے گئے تھے ہم لوگ، رشتہ دار تھے، 2 گاڑیاں تھیں ہمارے پاس، تو ہم نا واپسی کرنا مین روڈ بند ہو گیا، ٹرالر پھنس گئے. انہوں نے کہا سائڈ والی گلی سے نکل جائیں، وہاں سے نکلے تو اور بری طرح پھنس گئے، یعنی کوئی چانس نہیں تھا نکلنے کا، لگتا تھا وہ 4-5 گھنٹے ہی لگ جائیں گے. آپ کی بات یاد آئی، رش میں پھنسے ہو تو یار اب بھی سلم پڑھ لیں. پڑھتے رہے دونوں گاڑیوں میں، سب کو میں نے جا کے کہا یار یہ پڑھتے رہے، وہ بھی پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے رہے. اب یقین جانیے کہ صرف ہماری 2 گاڑیاں نکلی، باقی کوئی بھی نہیں نکلا وہاں سے، اور ہم ایسے نکل گئے، ہم خود حیران، جتنے لوگ تھے سب حیران کہ ہم کس طرح نکل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً عرصہ 20-25 سال سے ایک دل میں خواہش تھی کہ جب بھی غسل کروں پہلے وضو کر لیا کروں، اس میں سستی ہو جاتی تھی. یقین میں نے کئی بار کوشش کی، کئی بار پکا ارادہ کیا کہ جب بھی غسل ہو پہلے وضو کر لیں، سنت بھی ہے، لیکن اس پہ عمل نہ ہو پاتا. تو جب حضرت نے روحانی غسل بتایا تھا تو میں نے صرف ایک بار ہی میرے خیال میں وقت کیا تھا کہ اس وضو کی نیت سے کہ آج میں روحانی غسل کر رہا ہوں، اللہ اس کی برکت سے میرا وضو پکا کر دے غسل سے پہلے کا. یقین ماننا کہ میں نے روحانی غسل زیادہ عرصہ کیا بھی نہیں ہے، سچی بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے جو نیت کی تھی میں نے کہ اللہ آج اس کی برکت سے میرا وضو پکا کر دے، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک کافی عرصہ گزر گیا، الحمدللہ میرا وضو کبھی مس نہیں ہو، کبھی آج تک. اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے اس کی توفیق اللہ مجھے دے ہی دیتا ہے ہر بار جو ہے. جی آصف اقبال منڈی بہودین سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں عابد حسین ہے. حضرت صاحب نے یا مسبب الاسباب یا حی قیوم کا وظیفہ بتایا تھا، وہ میں نے جب بھی الحمدللہ کوئی بھی مشکل کسی بھی قسم کی مالی جانی روحانی اور یہ جادو کی مصیبت آئی تو اس کو 500 دفعہ پڑھا، اول آخر درود شریف پڑھ کے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ مان لیا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. وہ مشکل رہی نہیں اور اللہ کی طرف سے وہ حل ہو گئی. السلام علیکم. میرا ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے، لاہور سے کراچی تک، تو بہت ساری پریشانیاں میں لگی رہتی ہیں. مجھے حکیم صاحب سے ایک ملا سورہ کوثر کے متعلق، جتنا پڑھو اتنی میری پریشانیاں اور میری مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. میری کچھ روٹین بن گئی ایسی ہے کہ میں ماشاءاللہ ہر وقت سورہ کوثر پڑھتا رہتا ہوں اور میری کوئی پریشانی نہیں آتی کسی قسم کا بھی، کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکلات. کیونکہ سندھ میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ اکثر لوگ آگے گاڑیوں کو روک لیتے ہیں اور بھتہ مانگتے ہیں. میں وہ پڑھتا رہتا ہوں، میرے ڈرائیور بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں، نہ کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے. ایون تک کہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ حکیم صاحب کے پاس آنے سے مجھے اتنے فائدے ہوئے ہیں کہ آج میرا کاروبار جو اتنا خراب ہو گیا تھا بہت بہتر شروع ہو گیا. اللہ کا کروڑ شکر ہے. میرا نام انیس گل ہے. کافی عرصے سے اللہ ہدایت ہے، کوئی جادو سحر کالے علم وغیرہ کے وار ہوتے ہیں. تو کچھ دن پہلے میری بیٹی اچانک رات کو 2:30 بجے چیختی ہوئی آئی
کہ میرا گلا کوئی پکڑ کے اور دبا رہا مسلسل، اور میں پہلے سمجھی وہم ہے، خواب ہے، لیکن بالکل اس کی حالت غیر تھی کہ میرا گلا کو مسلسل دبا رہا ہے، اور یہ پہلے بھی 3-4 دفعہ ہوا تو سمجھی کہ وہم ہے، اور بالکل گھبرائی بھی کہ میں نے اب بچنا نہیں ہے۔ تو میں نے وہ جو بیٹی والا عمل حضرت نے بتایا تھا کہ 11 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ پڑھا 11 دفعہ یا حفیظوں کا عمل کر کے، اور چاروں کونوں پہ دم کر دیا اور اس پہ بھی دم کر دیا۔ الحمدللہ اس کے بعد کئی دن گزر گئے، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جب بھی مصیبت آئی، جب بھی تکلیف آئی، بندے کی نظر اللہ پہ گئی، یہی اللہ چاہتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے میرا رب، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اب گمان نہیں کر سکتے۔ بس اللہ خوش ہو گیا تو کام بن گیا۔ تسبیح خانے کا جو پیغام ہے کہ اعمال سے پلنے اور اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین، وہ یہی ہے۔ ہمارے احباب بتا رہے کہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، فوراً اللہ کی ذات کی طرف کسی عمل میں لگ گئے، کسی عمل میں لگ گئے، اور یہی میرا رب چاہتا ہے کہ تو کسی میرے عمل میں لگ جا، بس میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اور پھر یہ اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہے جو اللہ کے بندوں کو بتاتا ہے کہ اللہ تو نے مدد بھیجی تھی فلاں وقت، میں تیرے بندوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تیرے بندے بھی مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ پھر اور خوش ہو جاتا ہے۔ ہم بھی بتائیں کہ ہمیں اس عمل سے یہ ملا، اور کون بتائے گا کہ اس عمل سے مجھے یہ نفع ملا، میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے یہ میری ضرورت پوری کر دی، یہ عمل کیا، اللہ نے یہ میری مشکل دور کر دی، اور یہ عمل کیا کہ اللہ نے میرا فلاں مسئلہ حل کر دیا۔ جس کے نہیں، دل سے بتائیں، اور ایسے انداز سے بتائیں کہ اللہ کی مدد کا یقین ہو۔ ایک آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ ادھر سے آپ بتائیں گے، ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ جی ایسا یقین ہو اللہ کی ذات کا، ایسا گمان ہو۔ کبھی اپنے مشاہدے کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اپنے چھوٹے مشاہدے کو بڑا سمجھیے گا۔ وہ آپ کے لیے چھوٹا مشاہدہ ہے، سننے والے کے لیے بڑا مشاہدہ۔ کیا پتا اس کی کون سی تکلیف تیرے اس کہنے سے دور ہو جائے اور تیرا گھر بیٹھے کام بن جائے۔ اور بتائیں گے، اور کون بتائیں گے؟ اللہ پاک نے ہمیں نفع دیا کسی عمل سے، اور پھر ہم نے اللہ کے بندوں تک وہ عمل لوٹا دیا، پہنچا دیا، اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک اور عطائیں اپنی بارشیں کر دیتے ہیں۔ اور بتائیں، کون بتائیں گے؟ ہاں جی، 2 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ابھی 2 بندے اور ہاتھ کھڑا کریں، 3 ہو گئے، اور ایک اور 4۔ یہ کس نے اس طرف کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ اس طرف، ہاں، ان کو دے دیں۔ میرا نام محمد حیدر ہے، لاہور سے ہوں، اور اپری میں ایک عمل آیا تھا کہ جب آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ نے سجدے میں جا کر 41 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ دونوں چیزوں یعنی کہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد ہر سجدے کے اندر 41 دفعہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 5 سے 10 منٹ تک دعا کرنی ہے۔ یہ میں نے عمل کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس وقت میں بے روزگار تھا، میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی، لیکن میں نے تقریباً 9 سے 10 دن عمل کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس عمل کی برکت سے میری جاب عطا فرما دی۔ اور اس کے علاوہ درود تنجینا اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو خاص طور پر، میں نے جو نماز جب بھی درود تنجینا پڑھی ہے، اور میں ڈیوو میں جب سفر کرتا تھا پہلے، تو ڈیوو جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، لیکن جب بھی میں درود تنجینا پڑھتا ہوا جاتا تھا تو سب ڈیوو میرا انتظار کرتی تھی، میں بیٹھتا تھا اور ڈیوو چل جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ درود تنجینا کا ایک اور جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ درود تنجینا پڑھتے ہیں، اگر آپ کو بخار ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ اس
درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 دفعہ درود تنجینا پڑھیں اور انشاءاللہ فوری طور پر فقہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کو 11 دفعہ یا مجیبو پڑھ کے دم کریں, انشاءاللہ آپ کے جو سر کا درد ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور تھکان ہو جاتی ہے بار بار, آپ یا قدوس پڑھیں 21 دفعہ, انشاءاللہ آپ سفر کی تھکان سے محفوظ رہیں گے. اور ابھی میں جو درس میں آ رہا تھا تو درس میں جب آتے ہوئے بارش شروع ہو گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ بارش کو بند فرما دے, میں درس میں جانا ہے. تو تھوڑی دیر بعد بارش بند ہو گئی, میں پھر چل پڑا. تھوڑی دیر آگے آیا, پھر بارش شروع ہو گئی, میں نے پھر دعا کی, یا اللہ بارش بند فرما دے, میں درس میں جانا بھیگتا ہوا جاؤں گا. تو اللہ نے بھی بارش بند فرما دی. لیکن جب میں یہاں آگے بالکل درس کے قریب آ گیا تو بارش بہت تیز ہو گئی. اب میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی, یہ تیز اللہ کی طرف سے امتحان ہے, اب دعا مت کرنا. میں بارش میں بھیگتا بھیگتا واپس درس میں آ گیا. میں السلام علیکم, میرا نام فرحان ہے اور میں کمپیوٹرز کا کام کرتا ہوں. 2-3 دن سے میرے کسٹمر کا جو سسٹم جو وہ پھنسا ہوا تھا. تو مغرب کے ٹائم ہونے والا تھا, نماز پڑھنے کا ٹائم تھا, تو میں سسٹم کو وہ سافٹ ویئر کے لیے لگا گیا ہوں. تو 8 منٹ پہ وہ اسٹک ہو گیا, تو میں نماز پڑھنے چلا گیا ہوں. تو واپس آیا نماز پڑھ کے, تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ 8 منٹ پہ ہی اسٹک ہوا ہے. میں نے اپنی تھوڑی سی ورکنگ کی, 1 منٹ کم ہوا, تو پھر وہی اسٹاپ ہو گیا. میں نے وہ تھک ہار کے میں چیئر پہ بیٹھ گیا. پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دل سے میرے نکلی, یا اللہ میں بے بس ہوں, اللہ تو بے بس والا, تو بے بس نہیں ہے, اللہ میں بے بس ہوں, تو بے بس نہیں. میں آنکھیں بند کی اور 1-2 منٹ بعد آنکھیں کھولی تو میرا سسٹم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. السلام علیکم, میرا نام اختر سندھو ہے, میرا گوجرا شہر سے تعلق ہے. میں رائے ڈالنا سے ٹیکسٹائل میں جاب کرتا ہوں. تقریباً 1 سال پہلے میں حضرت صاحب سے ملا تھا. میرے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب تھے, میرا ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق تھا. تو میرا کئی دفعہ خودکشی کی طرف دھیان گیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں, حالات اتنے خراب تھے, بے بس ہو گیا تھا. تو کہیں سے مجھے ابکری میگزین ملا اور میں نے پڑھا حضرت صاحب کے بارے میں. میں نے ان سے ملاقات کے لیے ٹائم لیا, ملا ان سے. انہوں نے کہا, میں بہت رو رہا تھا, پریشان تھا. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو, میں آپ کا ساتھ دوں گا. انہوں نے مجھے سورت کوثر پڑھنے کے لیے دی تھی, جو کہ پہلی دفعہ 1.25 لاکھ مکمل کیا. اس کے بعد 3-4 دفعہ ملاقات ہوئی. میرے اوپر جو جادو کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ حل ہوا اور میرے گھر میں سکون آ گیا. پہلے لڑائی جھگڑے فسادات تھے اور میرے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس رہے تھے اور میں حالات کے ہاتھوں مجبور تھا. الحمدللہ سورت کوثر کے جو کمالات ہیں بے شمار ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی نکلتا ہوں, سفر میں نکلتا ہوں, ٹریفک بند ہو تو پڑھتا ہوں تو ٹریفک کھل جاتی ہے, اور کسی سرکاری دفاتر میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اور جہاں کہیں بھی جاتا ہوں, جس مقصد کے لیے جاتا ہوں, جو بھی میرا نیک کام ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, جائز کام ہوتا ہے, اللہ کے فضل سے وہ حل ہو جاتا ہے. تو میں پھر اب تقریباً میرا 9.25 لاکھ مکمل ہو چکے ہیں. تو میں اب پڑھتے پڑھتے اتنا سکون ملتا ہے, حضرت صاحب کو پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں دینا شروع کر دیتا ہوں. ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی نسلوں کو سنوار دے, یا اللہ, کہ میں ان کو اور کچھ نہیں دے سکتا, دعائیں دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ سورۃ المومنون اور اذان والا عمل جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میری مثل کے ہاتھوں پہ, بازوؤں پہ اور جو انرجی ہے, دانے تھے بہت زیادہ, کافی پریشانی تھی. تو ایک دن میں نے ان کے جو حضرت صاحب کے بیان پہلے میں نیٹ پہ سنتا تھا, اب الحمدللہ میں یہاں پہ بھی حاضر ہونا شروع ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہمت اور توفیق سے. تو میں نے وہ تقریباً 1 یا 2 دفعہ وہ عمل کیا. سورۃ المومنون کی جو آخری 4 آیات ہیں اور اذان والا عمل ہے, تو 1 یا 2 دفعہ کیا الحمدللہ. اس کے بعد آج تک وہ انرجی دانے نہ نظر آئے ہیں اور نہ ان کا کوئی پتہ چلا ہے. اس کے بعد سے الحمدللہ اب تک وہ بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق محمود طاہر ہے جی, میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوں.
حضرت نے مجھے صبح شام 200 دفعہ سورہ فلق، سورہ ناس، اس کے ساتھ یا ممیت ہو یا قابض ہو، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ کا ورد بتایا. وہ ہم پچھلے کچھ 6-7 ماہ سے پڑھ رہے تھے، کئی علاقوں میں پہنچ گئے. اس کا اثر یہ ہوا کہ گھر کے جب میرے بچے تھے ان کو رات چیزوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے والد کو اور بچوں کو تنبیہ کی یہ مت پڑھا کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے پھر اس کو زور زور سے اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیا. دوران درس حضرت نے وہ صبح کے ٹائم جو اٹھنے کے وقت بیٹی کا عمل بتایا، پھر ہم نے ساتھ وہ شروع کیا اور گھر میں اذانیں دینے کا عمل شروع کر دیا. اور اب تقریباً 1 مہینے کا یہ عرصہ ہو چکا ہے، نہ تو کوئی خواب میں چیز آتی ہے، نہ کوئی چیز بچوں کو ڈراتی ہے، اور بلکہ بالکل پرسکون سا ماحول ہو گیا گھر میں. بسم اللہ. میرا نام حافظ وقاص ہے، اور اس نوچندی جمعرات سے پچھلی نوچندی جمعرات کو جب میں اپنے آفس سے لیٹ ہو گیا یہاں آنے کے لیے، تو میں نیت کی اور نیت کر کے میں بہت جلدی سے یہاں آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں گر گیا، جس کی وجہ سے میری کونی نکل گئی تھی. اچانک مجھے سوجا اور میں قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا اور اول آخر 3 دفعہ دروشی پڑھا اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کہ جو خوشی ان کو ہے، میری جتنی مرضی خوشی ہو ان کی برابری نہیں کر سکتی، یا جو دکھ قبر میں ان کو ہو سکتا ہے، میری دکھ تکلیف جتنی مرضی بڑی ہو ان کے برابر نہیں ہو سکتی. بس اللہ تو اپنے اس کلام کی وجہ سے میری یہ تکلیف دور کر دے، اور اس کا ثواب میں ان کو پیش کرتا ہوں. اللہ ان کا بھی دکھ درد دور کر دے اور ان کے اوپر جو ہے نا اپنی رحمتیں نازل فرما. اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میں نے پھر وہ ٹوٹی بازو پہ 2 پٹیاں کروائی ہیں اور تیسری بس ایسے ایک فارمیلٹی میں نے کروائی ہے، اور میری بازو الحمدللہ ٹھیک ہوگی. وہ سب پریشان کہ اس کی بازو ہلتی نہیں تھی اور یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور یہ دوسری سے تیسری پٹی 3-4 دنوں میں یہ ٹھیک ہو گیا. یہ صرف اللہ کے کیا کہتے ہیں کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے شفا بخشی ہے. کسی کے کام آ جانا کوئی تھوڑی بات ہے. قبرستان میں بندہ گیا ہے، ان کو پڑھ کے بخش دیا ہے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے. رب کو ترس آ گیا ہے کہ میرے بندوں کی روحوں کو تو ٹھنڈک پہنچائے، میں تیرے درد کو باقی رکھوں. اللہ والو یہی تو کہتا ہوں کہ کسی بندے کے کام آ جانا. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستے تھے، اب حکیم طارق کے بچوں کو بیٹھ کے میں دعائیں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کسی کے کام آ جا، اس کے اندر سے دعائیں نکلیں گی. میں نے اس کو نہیں کہا تو میرے لیے دعا کر. پتہ نہیں ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں اللہ نے ان کو فقیر کے لیے دعا میں لگا دیا. میں نے تو نہیں کہا اس کو دعائیں کر. اس کے اندر کا دکھ درد دور ہوا، اس کو اللہ نے غیبی خزانے سے نوازا، رزق سے نوازا، عطاؤں سے نوازا، اور اس کے اندر سے خود دعائیں نکلنا شروع ہو گئے. اس لیے عرض کرتا ہوں اللہ والو بتایا کرو، یہ بتایا کریں. یہ غم اور دکھ اب اس جوان نے جس کی کوہنی نکل گئی، یہ عمل آخر سنا تھا نا اللہ والو، یہ سنا تھا نا، تو سنا اس نے اب اس موقع پہ یہ عمل کیا. یقیناً جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا ساتھ قبرستان ہوگا، ایسی ہوا ایسی تھا ساتھ قبرستان ہوگا. اس نے سکون کی جگہ وہ دیکھی، کوہنی نکلی ہوئی تھی، وہاں پڑھ کے اللہ سے کہا کہ اللہ میں اس کا ثواب تیرے ان بندوں کو بخشتا ہوں، تو ان کی مغفرت فرما دے اور میرا دکھ دور کر دے. اللہ کی مخلوق کو سکھ پہنچانا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں بتایا کرے، اور پھر آپ سے سنتا ہوں، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اس سے پوچھتا ہوں، خطوں کے ذریعے پڑھتا ہوں، ڈھیروں ڈاک آتی ہے، وہ معمولات ان کے لوگوں کے نشان ہوتے ہیں، پھر آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اللہ پاک ہمیں امت تک پہنچانے والا بنائے. اب آئندہ دفعہ بتائیں گے نا اپنے معمولات، اپنے مشاہدات، اپنے تجربات. اللہ والے بتائیں گے نا، جھجکا نہ کریں، بتایا کریں.
پتہ سب کو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل ہر کسی کے پاس ہے، میں چپ کر کے بیٹھا ہے کہ اب میں کیسے کھڑا ہوں. بھائی نہ کھڑا ہو تو بیٹھے بیٹھے مائک بتا دے، تیرا منہ دیکھا ہی کوئی نہیں. پھر بعد میں مجھے بتاتے ہیں اس وقت کیوں نہیں بتایا، کہہ رہے وہ شرم آ رہی تھی. تو میں کہ بے شرم بن جا، تو بتا صحیح، بتایا کریں گے نا. اللہ پاک ہمیں امت کے لیے خیر بانٹنے والا، آسانیاں بانٹنے والا، برکت بانٹنے والا، راحت بانٹنے والا اور شفا بانٹنے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدہ.